لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے، اللہ نے دین کی نسبت پر اور ایمان کی نسبت پر ہم سب کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، میں سب کہو آمین۔ اور جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برابر یاد پڑتا ہے کہ یہ موٹا ورا تھا، اس میں بہت سال پہلے یہاں آنا ہوا تھا، آج سے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے یہاں پر حاضری ہوئی تھی۔ ایک لمبی مدت کے بعد آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور ایک صحیح بات آپ کو بتاؤں، کل رات سے تقریباً عشاء کی نماز کے بعد سے میری طبیعت خراب ہوئی اور وہ بخار بڑھتا گیا، کل پوری رات بخار میں نکل گئی، صبح ڈاکٹروں کا چکر لگتا رہا، جی میں بار بار آتا تھا کہ میں یہ کہہ دوں کہ آج میری ہمت نہیں کہ میں موٹا ورا پہنچ سکوں، لیکن ہمارے بھائی مولانا حذیفہ نے بتایا کہ ان لوگوں نے بہت پہلے تاریخ لی ہے، منع کرنا مناسب نہیں ہے۔ خیر کسی طرح میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ سب دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے، اور اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، اور بیماری پر اللہ نے جو نعمتیں لکھی ہیں وہ نعمتیں اللہ ہم سب کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستو، اب ہم سب مل کر ایک ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی کریں گے انشاءاللہ، یہ نہیں کہ میں موٹا ورا میں آیا تو میں ذکر کرواتا ہوں میرے دوستوں، ہر جگہ پر۔ وہ الگ بات ہے کہ یہاں بہت لمبی مدت کے بعد حاضری ہوئی ہے، لیکن جہاں بھی میں پہنچتا ہوں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ بھائی بات تو سنیں گے، قرآن کی بات بھی سنیں گے، احادیث نبویہ بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سب مل کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم سب اللہ کے یاد میں مشغول ہو جائے، اس لیے کہ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ میرے دوستوں معاف کرنا، خدا کو یاد کرنا ہم کو کبھی سمجھ میں نہیں آتا، خدا کو یاد کرنا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم آپس میں بیٹھیں گے کرکٹ کا ذکر ہوگا، ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم آپس میں بیٹھیں گے کرکٹ کی باتیں ہوگی، ہم آپس میں بیٹھیں گے تو ٹی وی سیریل کی باتیں ہوگی، ہم آپس میں بیٹھیں گے تو پکچر کی اور تھیٹروں کی باتیں ہوگی۔ لیکن میرے دوستوں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کے بھی گزر جاتے، میرے بھی گزر جاتے، ہماری ماں بہنوں کے بھی گزر جاتے، لیکن اللہ کا اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ میرا ساتھ دو گے نا بھائی؟ کیوں بھائی اتنا آہستہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ساتھ میں کون ہے؟ دو گے نا ساتھ انشاءاللہ؟ میرے دوستوں دیکھو، یہ جو بیٹھے ہیں آپ لوگ، یہ کچھ کرسیاں جو خالی چھوڑی ہے نا، یہ شیطان کے لیے جگہ رکھ دی ہے۔ میری درخواست ہے کہ بھائی جو کرسی آگے خالی ہو اس کو پہلے پر کر لو نا، جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں وہ کوشش کریں کہ بھائی آگے کی کرسی پر کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب دو کے درمیان میں کوئی جگہ خالی ہوتی ہے تو شیطان وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب شیطان بیٹھ جاتا ہے تو جو باتیں ہمیں سننا ہے وہ سننے کا جو اثر لینا چاہیے وہ اثر نہیں لے پاتے۔ خیر ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ہاں خیر میرے دوستو، یہاں بھی ایک کرسی خالی ہے، پیچھے بھی کرسی خالی ہے، بھائی تھوڑا آگے آ جائے۔ اس میں آگے آنے میں، ارے میرے دوستو یہ نیت کر کے آگے آؤ کہ پیچھے کوئی آئے گا تو اس کو جگہ ملے گی، تو پیچھے آنے والے کا ثواب بھی خدا ہمارے نام عمل میں لکھے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ آپ کے جان مال و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستو، ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں گے، اور چونکہ میں تو بہت لمبے سالوں کے بعد حاضر ہوا ہوں اس لیے آپ کو بتا دوں، اس طرح ذکر کریں گے کہ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر ساتھ میں کہو بھائی، میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر بھی اللہ، اور زور سے کہو، آپ کی زبان پر بھی
بس ساتھ میں کہو میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اور اللہ کہنے میں کوئی شرم تو نہیں آ رہی نا؟ ارے شرم تو نہیں آ رہی نا؟ ارے میرے دوستوں کیوں اللہ کا نام لینے میں شرم آئے؟ ارے وہی تو خدا ہے جس نے کھلایا، وہ نہ دیتا تو روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہ ہوتا، وہ نہ دیتا تو پانی کا قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، وہ نہ دیتا تو یہ پہننے کا کپڑا بھی نصیب نہ ہوتا۔ میرے دوستوں اس وحدہ لا شریک لہ کو یاد کرو اور دیکھو میری زبان پر اللہ آئے، ماشاءاللہ آپ سب کی زبان پر اللہ، اس کا کچھ فائدہ تو ملے گا نا؟ ارے کہو فائدہ ملے گا نا؟ کیا فائدہ ملے گا؟ ارے بہت بڑا فائدہ ملے گا، ساری دولت خرچ کر دو پھر بھی یہ فائدہ نہیں ملے گا جو ایک مرتبہ اللہ کہنے پر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا، جو حافظ قرآن ہے وہ جانتے ہیں، اللہ نے کلام مجید میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ کیا فرماتے؟ فاذکرونی اذکرکم، یعنی مطلب کیا؟ اللہ کہتے میرے بندے، اللہ فرماتے میرے بندے تو زمین پر میرا نام لے، میں آسمان پر تیرا نام لے لوں گا۔ بتاؤ بھائی، ہم متواتر والے اگر سب مل کر اللہ 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 کہیں گے تو اللہ آسمان پر ہمارا نام لے، اور جس کا نام آسمان پر لیا جائے، جس کا نام عرش پر لیا جائے، بتاؤ اس کی مغفرت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو خیر میرے پیارے دوستو، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی میں چاہتا ہوں سب ساتھ میں کہو، خاص کر کے میرے جوان بھائیوں سے میں درخواست کروں گا، ذرا ہمت سے کہو نا، جذبے سے کہو میرے دوستو، اس خدا کو یاد کرنا ہے جو روزی دیتا ہے، جو ہمیں ہر قسم کی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ تو خیر میرے دوستو پھر میں کہوں گا، میری زبان پر جب اللہ، آپ کی زبان پر میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیت هو اللہ۔ بھائی ساتھ میں کہو اللہ، میری زبان پر اللہ، میرے ساتھ میں آپ کی زبان پر بھی اللہ۔ الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ۔ العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ۔ القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ۔ الأول هو اللہ والآخر هو اللہ۔ الظاہر هو اللہ والباطن هو اللہ۔ قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله۔ أول الأولين هو الله آخر الآخرين هو الله۔ لا معبود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا موجود إلا الله۔ بس سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھے، اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو برا نہیں ماننا، یہ جو ہم نے ذکر کیا، صحیح بتاؤ اللہ کا نام کتنے زمانے کے بعد لیا؟ پیار محبت کے ساتھ اللہ کو کتنی مدت کے بعد یاد کیا؟ خیر پھر بھی میں تو کہوں گا یہ ایک پریکٹس تھی، ایک مشق، ایک تمرین۔
اب آپ لوگ طے کر لو کہ جیسا ابھی آپ نے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، کہو گھر میں جا کر بھی اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اپنی دکانوں میں بھی اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اپنی کھیتی باڑی میں بھی اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور قسم اللہ کی جہاں اس کا نام لو وہاں عذاب کبھی نہیں آئے گا، اس کا نام جہاں پر آ گیا وہاں پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو خیر میرے دوستوں بھائی ارادہ کرو جہاں موقع ملے گا، بھائی کتنی مرتبہ ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہم کو کچھ کام، ارے کون ہم کو کچھ کام نہیں ہوتا، بس ایسا بیٹھا گھنٹے گھنٹے ایسا بیٹھا کہ اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ کبھی کبھی دکان پر بیٹھا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے کسٹمر ہماری دکان پر آتے، کبھی کبھی 5 گھنٹے ہو گئے ایسا ہی دکان پر بیٹھا، کبھی 2 گھنٹے ایسا ہی بیٹھا۔ ارے کتنا اچھا، ایسا ہی بیٹھنے سے اچھا ہے کہ میں 100 مرتبہ اللہ 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 اللہ۔ ارے تجھے نہیں معلوم کون سا کلمہ قبول ہو جائے اور آسمان پر تیری جنت کا فیصلہ ہو جائے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ خیر میرے دوستوں ماشاءاللہ ہمارے موٹا والا اچھا کے بھائیوں نے ارادہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بھائی گھر میں ذکر کا ماحول بناؤ گے انشاءاللہ۔ ارے بناؤ گے نا بھائی اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں۔ خیر میرے دوستوں ہم نے ایک اللہ کا ذکر کر لیا، الحمدللہ، کہو الحمدللہ۔ اس ذکر کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ بھائی، الحمدللہ ہم نے اللہ کا ذکر کیا۔ اب اللہ کے ذکر کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں میرے تمام بھائیوں سے دائیں بائیں سامنے اور میری ماں بہنیں جو سن رہی ہو ان سے بھی میری ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ ایک اللہ کا تو ذکر کر لیا، اب ہم سب مل کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ کس طرح ذکر کریں؟ میری زبان پر محمد، بھائی میری زبان پر محمد اور آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب ہے کہ جیسے ہم نے اللہ کا ذکر کیا اب ہم سب مل کر درود پاک پڑھے، اور جیسے آپ نے اللہ کا نام بلند آواز سے لیا ہم درود پاک بھی بلند آواز سے پڑھے۔ میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی درود پڑھیں گے؟ محبت ہوگی تو سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بھائی پڑھیں گے، ہاتھ اوپر کرو ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے بھائی ماشاءاللہ۔ ہاں سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں میرے دوستوں، درود پاک پڑھنا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنا پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر اللہ کیا دینے والا بھائی، اس پر رب العالمین کیا دینے والا؟ میرے دوستوں اتنا بڑا انعام ہے کہ میں کہتا ہوں قسم اللہ کی اگر کوئی انعام نہ ہوتا، درود پڑھنے پر تو بہت انعام ہے لیکن اگر کوئی انعام نہ ہوتا، صرف ایک انعام ہوتا تو بھی کافی تھا، اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے میدان میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اس کے پاس آؤں گا جس نے مجھ پر بہت درود پڑا ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں اس امتی کے پاس آؤں گا جس نے مجھ پر بہت درود پڑا ہوگا، اور آ کر کہوں گا آج میں تیرا احسان چکانے کے لیے آیا ہوں۔ قیامت کے میدان میں نبی آ کر کہیں گے آج میں تیرا، ارے کون ہے، میں تیرا احسان چکانے گا۔ تو امتی کہے گا ہے میرے نبی کون سا احسان، میں نے کون سا احسان کیا جس کو تم چکانے آئے ہو؟ تو نبی فرمائیں گے ارے یاد کر تو مجھ پر درود پڑتا تھا، یاد کر تو مجھ پر درود پڑتا تھا، آج اسی کا احسان چکانے آیا ہو۔ اور ہمارے نبی کہیں گے اے امتی اپنا ہاتھ بڑھا دے، وہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا، نبی اپنا مبارک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھیں گے اور کہیں گے قسم اللہ کی اس وقت تک تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک جنت تک نہ پہنچا دوں گا۔ تو میرے دوستو بتاؤ بھائی درود پاک کے تو اور بھی بہت سے ثواب ہے لیکن یہ ثواب کافی ہے کہ نہیں؟ ارے کہو نا یہ ثواب کافی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ارے میرے دوستو درود پاک تو پڑھنا چاہیے، ایسے بھی پڑھنا چاہیے، میں صحیح کہتا ہوں آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے آج تک دیکھا نہیں اور ہم نے سوچا نہیں کہ درود پاک میں اللہ نے کتنی بڑی جان رکھی ہے، درود پاک میں اللہ نے کتنا بڑا خزانہ رکھا۔ قسم اللہ کی میرے دوستو آپ درود پاک پڑھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، سنتے جاؤ، ایسے ایسے بھی درود پاک رکھے ہیں ہمارے نبی نے کہ ہمارے نبی نے فرمایا یہ درود پڑھ لے قیامت میں پل صراط پر تو گزرے گا تو تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ میرے دوستو ایسا بھی درود پاک ہمارے نبی نے بتایا کہ اگر اس کو پڑھ لے پہاڑ کے برابر تیرے اوپر قرضہ ہوگا۔ اس درود پاک کی برکت سے، غیب کی مدد سے اللہ تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا۔ ارے ایسا بھی درود پاک ہے کہ اگر مجھے دکان میں کچھ پریشانی ہو، برکت نہ ہوتی ہو، گھر میں برکت نہ ہوتی ہو تو اس سے یہ بھی درود پاک بتایا کہ اس کو پڑھ لے تیری دکان میں بھی برکت ہوگی، تیرے گھر میں بھی برکت ہوگی۔ بلکہ میرے دوستوں نے کہا تک آپ کو بتاؤ ایسا بھی درود پاک ہے کہ اگر کوئی امتحان میں بیٹھا ہے، اپنے ایگزام میں بیٹھا ہے، یونیورسٹی کا ایگزام ہو یا کالج کا ایگزام ہو یا مدرسے کا ایگزام ہو،
ہمارے نبی نے خاص درود پاک بتایا، اس کو پڑھ لے، اس کی برکت سے خدا تجھے ہر امتحان میں کامیاب کر دے گا۔ میرے دوست ایسا بھی درود پاک ہے، اور ویسے بھی آج تو ہم ماشاءاللہ اسی لیے جمع ہوئے، ایسا بھی درود پاک ہے کہ اگر شادی نہ ہوتی ہو، بھائی شادی زور سے کہو نا، شادی چاہے لڑکے کی نہ ہوتی ہو یا لڑکی کی نہ ہوتی ہو، رشتے آتے ہی نہیں، یا آتے ہیں تو کوئی صحیح جواب نہیں آتا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درود پاک بتایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درود پاک بتایا کہ یہ درود پاک پڑھ لے، اگر لڑکا پڑھ لے یا لڑکی پڑھ لے، اللہ آسمان سے مناسب رشتہ اس کے لیے اتار دے گا۔ یہ درود پاک بار بار پڑھے، اللہ لڑکے کے لیے مناسب لڑکی اور لڑکی کے لیے مناسب لڑکا، اللہ آسمان سے یہ رشتہ اتارے گا، اور خدا جو رشتہ پسند کرے اس میں کبھی توڑ پھوڑ ہونے والا نہیں۔ تو اگر کوئی جوان لڑکا لڑکی پڑھ لے جس کی شادی نہ ہوئی ہو تو اللہ مناسب جگہ اس کا کیا کرے گا؟ رشتہ کروا دے گا۔ اور اگر شادی والا پڑھ لے تو، بھائی شادی والا پڑھ لے تو آپ لوگ سوچتے ہو یہ کیسی بڑی مصیبت آ گئی، شادی والا پڑھ لے کہیں ڈبل تو نہیں ہو جائے گی؟ اور ڈبل کا معاملہ آئے گا تو ابھی گھر جانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میرے دوستو قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، اللہ اکبر کتنی پیاری۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ درود پاک پڑھ لے، اگر جس کی شادی نہیں ہوئی وہ پڑھے گا تو مناسب جگہ رشتہ ہو جائے گا، اور اگر شادی والا شوہر پڑھ لے یا شادی والی بیوی پڑھ لے تو ہمارے نبی فرماتے فکر مت کر، اللہ تم دونوں میں اور زیادہ محبت عطا فرمائے گا، اللہ تم دونوں میں اور زیادہ محبت اور عشق عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو ایسے بہت سے درود پاک ہے۔ خیر میرے دوستو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر یہی درود پاک کا مذاکرہ کریں۔ میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر، ساتھ میں کہو بھائی میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر، ساتھ میں کہو بھائی جیسے اللہ کا ذکر کیا سب ساتھ میں ذکر کریں گے۔ میری زبان پر محمد آتا جائے گا، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا محمد، أفضل الرسل محمد، أشرف الرسل محمد، أكرم الرسل محمد، أطيب الرسل محمد، أجمل الرسل محمد، أحسن الرسل محمد، بدر الدجى محمد، شمس الضحى محمد، خير الورى محمد، نور الهدى محمد۔ ساتھ میں کہو صلی اللہ، تھوڑا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پیارے نبی کے پیارے پیارے نام لے رہا ہوں میرے دوستوں، پورے پیار اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البشیر محمد، النذیر محمد، السراج محمد، المنیر محمد، حمیم محمد، طاسین محمد، المزمل محمد، المدثر محمد، الظاهر محمد، الباطن محمد، الأول محمد، الآخر محمد، نبي التوبة محمد، نبي الرحمة محمد، طه محمد، طه محمد، یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ درود پاک سے محبت نصیب فرمائے۔ خیر جب درود پاک کی بات آئی ہے تو ایک بات میں آپ کو کہوں جس کا میں ارادہ کر کے آیا ہوں کہ درود پاک میں اللہ نے کیسا بڑا خزانہ رکھا ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، بھائی ہم کو چھینک آتی کے لیے آتی ہے، سب کو چھینک آتی، جوان کو بھی آتی اور بوڑھے کو بھی آتی، اور حدیث پاک میں لکھا بھی ہے کہ چھینک آنا یہ انسان کی تندرستی کی نشانی ہے۔ میں آدمی کو چھینک آئے یہ تندرستی کی نشانی ہے۔ تو دیکھو چھینک آتی ہے، تندرستی ہماری ہے، فائدہ ہم کو ہوتا ہے، سیدھی بات ہے نا، چھینک آتی ہے، تندرستی ہے، فائدہ ہم کو ہوتا ہے۔ لیکن آج میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چھینک آنے کے بعد ہمارے نبی نے ایک درود بتایا، ایک درود
ہمارے نبی نے بتایا کہ جب بھی تجھے چھینک آئے، ہمارے نبی نے فرمایا یہ درود پڑھ لے، کیا ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے چھینک تجھے آئی اور تو نے اگر یہ درود پاک پڑھ لیا، ہمارے نبی فرماتے قسم اللہ کی، اللہ عرش کے پاس ایک پرندے کو پیدا کرتا ہے، اللہ ایک پرندے کو پیدا کرتا ہے، وہ پرندہ کہاں پر جاتا ہے؟ اللہ کے عرش کے پاس، اور عرش کے پاس جا کر وہ پرندہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا، وہ پرندہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ پرندہ تو خاموش ہو جا، ساکن ہو جا، یہ پروں کو پھڑپھڑانا بند کر دے۔ وہ پرندہ کیا کہتا؟ پرندہ کہتا اللہ میں تو اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا رہوں گا جب تک وہ درود پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہو جاتی۔ تو میرے دوستو اب بتاؤ بھائی چھینک آ جائے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا، ارے بھائی نعمت ہے نا، اس لیے میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں اگر چھینک آ جائے تو کبھی یہ درود پاک کو بھولنا نہیں، اس لیے کہ جہاں یہ درود پاک پڑھو گے اللہ کس کو پیدا کرے گا؟ اور وہ پرندہ کہاں پر چلا جائے گا؟ اللہ کے عرش سے، اور کیا کرے گا؟ اپنے پروں کو پھڑپھڑائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے رک جا رک جا رک جا، وہ پرندہ کہے گا حالانکہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ، سب کچھ جاننے والا کون؟ اللہ، لیکن اللہ مغفرت کرنا چاہتے، اللہ کہیں گے پرندہ ٹھہر جا، وہ کہے گا میں نہیں ٹھہروں گا، اور اس وقت تک اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا رہوں گا جب تک درود پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہو جاتی۔ تو یہ درود پاک کب پڑھنا ہے؟ چھینک آنے کے، ایسا ہوں چھینک آنے کے میں وہ درود پاک آپ کو دیتا ہوں، ہمارے بھائی نے اس کو کارڈ میں چھپا بھی دیے تھے، تو میں نے وہ حافظ جنید صاحب کو دیا ہے، وہ انشاءاللہ بیان کے بعد آپ کو دے بھی دیں گے۔ لیکن میرے دوستوں کارڈ رکھنا کوئی کمال نہیں، اصل کمال تو یہ ہے وقت پر اس کو، تو آپ بھی پڑھیں، ہماری ماں بہنیں بھی پڑھیں گی انشاءاللہ، اگر ویسے پڑھیں گے نا انشاءاللہ، حضور سے کہو بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کب پڑھنا ہے؟ چھینک آنے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو پیدا کرتا؟ پرندے کو، اور وہ پرندہ کہاں پر جاتا؟ عرش پر، اور نتیجے میں ہماری مغفرت ہو جاتی، نتیجے میں ہماری مغفرت ہو جائے۔ وہ کون سا درود پاک ہے؟ 2 لائن والا درود پاک ہے جو چھینک آنے کے بعد پڑھنا ہے، اور اس پر پرندہ پیدا ہوگا اور ہماری مغفرت ہوگی۔ کتنی لائن ہے؟ 2 سینٹینسز ہے، 2 جملے ہیں، 2 لائنیں، یاد ہو جائے گی بھائی؟ بہت آہستہ ذرا زور سے کہو نا، سب کو یاد ہو جائے گا نا انشاءاللہ، اور یاد ہونا بھی چاہیے، اس لیے اتنی بڑی مغفرت مل رہی ہے میرے دوستوں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے، کوئی بہانہ ملے میں میرے بندے کو معاف کروں، یہاں چھینکا، یہاں درود پڑا، یہاں مغفرت ہو گئی۔ ارے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ یہ مغفرت ہم کو نصیب فرمائے۔ تو کتنے جملے ہیں؟ 2۔ بھائی یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ وہ 2 جملے ہیں، میں آپ کو پہلے پڑھ کر بتا دیتا ہوں، پھر ہم ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی دیکھو کیا ہے وہ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ بھائی ایک آدمی چھینکا، اب یہ پڑھے الحمدللہ علی کل حال وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیت۔ بس اتنا پڑھنا، اللہ اپنی قدرت سے کیا پیدا کرے گا؟ پرندہ، اور وہ پرندہ پھڑ پھڑا کر اخیر میں ہماری مغفرت کروا دے گا۔ تو بھائی یہ تو 2 جملے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، ارے کون ہو جائیں گے نا۔ ہم کو بڑے بڑے ناجائز چیزیں یاد ہو جاتی ہے، بڑے بڑے گانے یاد ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پکچر کی کہانیاں یاد ہو جاتی ہے، بڑی بڑی ناولیں ہم پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے لٹریچر ہم پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ 2 جملے یاد نہیں ہوں گے؟ اور وہ 2 جملے جس پر ہماری مغفرت ہونے والی، چلو میرے ساتھ میں پڑھو کہ چھینک آ گئی، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ بھائی ساتھ میں پڑھو، پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، پھر پڑھو الحمدللہ علی کل حال، اور دوسرا جملہ وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیت۔ ایک بار پھر پڑھ لو الحمدللہ علی کل حال وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیت۔ اللہ یہ مغفرت ہم کو نصیب فرمائے۔ خیر میرے دوستوں، اب میں ایک اور چاہتا ہوں کہ فضیلت ہم کو ملے۔ بھائی میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، جو حافظ ہیں ان کو تو یاد ہوگی، لیکن جو حافظ نہیں ہے ہو سکتا ان کو بھی یاد ہو۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں پڑھوں، اگر آپ کو یاد ہے آپ بھی پڑھیں، اور اگر آپ کو یاد نہ ہے تو آپ سنیں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، صبح پڑھ لیتا ہے یا شام پڑھ لیتا یا رات پڑھ لیتا، ہمارے نبی فرماتے 1 مرتبہ پڑھ لیتا 24 گھنٹے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنے گھنٹے تک؟ 24 گھنٹے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی
دعا کر. چلو اسی آیت پر اب ہم اپنی بات کو شروع کریں گے. اگر آپ کو یاد ہے تو میرے ساتھ میں پڑھیں, یاد نہ ہو تو کم از کم سنیں. یہ قرآن کریم کی بہت بہت پیاری آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک, میں جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة وصدق رسوله النبي الكريم. جی میرے محترم علماء کرام, بزرگان دین, میرے عزیز ساتھیوں, اور کمرے میں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم مائیں اور بہنیں, بھائی ہم کو کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا, لیکن دعا کرو کہ جو بات بھی میری زبان سے نکلے انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ. میں زور سے کہوں بھائی سب عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں, سب سے پہلی بات, جیسے میں یہاں موٹا بڑا میں پہنچا اور الحمدللہ عشاء کی نماز بھی پڑھی اور کھانا بھی کھایا, اور اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ آنے والا جو سنیچر ہے اس میں ہمارے کوئی جاوید بھائی ہیں, ان کی شادی ہونے والی ہے, اور یہ بھی بتایا گیا کہ اصل پروگرام تو انہی کی وجہ سے رکھا گیا ہے, تو یہ سنیچر کو شادی کا پروگرام ہے. خیر مجھے تو ابھی معلوم ہوا کہ شادی کا پروگرام ہے, لیکن دل میں آتا ہے کہ چونکہ ماشاءاللہ بہت سے جوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ سب شادی کریں گے. ارے کہو نہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جوڑا عطا فرمائے, اللہ آپ کو جنتی جوڑا عطا فرمائے. تو سب شادی کرنے والے, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں اس پر بھی ہم کو معلوم ہو جائے کہ بھائی شادی کیسے ہونا چاہیے. ہاں بھائی شادی کیسے ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی بات ایک بات سمجھ لینا کہ شادی کرنا ایک بہت بڑے ثواب کی بات ہے. بس شادی کرنا ایک بہت بڑے ثواب کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 پیغمبر آئے. ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 پیغمبر آئے, اور دوسری حدیث کے مطابق 2,24,000 پیغمبر آئے. میرے دوستوں, کم زیادہ جتنے بھی آئے ہو, چاہے حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک 1,24,000 کا ٹوٹل ہو یا 2,24,000 کا عدد ہو, جتنے بھی آئے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے سب نے شادی کی. سارے نبیوں نے شادی کی, 2,24,000 ہو یا 1,24,000 ہو, سارے کے سارے نبیوں نے, ارے کہو نا, سارے کے سارے نبیوں نے شادی کی. اس سے جہاں بھی ہمارے گاؤں میں مسجد میں نکاح کی مجلس ہو تو خوش ہو کر پہنچو, اور یہ نیت کے ساتھ پہنچو کہ 10-15 منٹ بیٹھوں گا اور 2,24,000 پیغمبروں کی سنت کو زندہ کر دوں گا. بھائی 2,24,000 پیغمبروں کی سنت کو زندہ کر. سب نبیوں نے شادی کی. میرے دوستوں, سب نبیوں نے شادی کی. صرف 2 نبی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شادی کتنے, ایک طرف 2,24,000 یا 1,24,000, لیکن صرف 2 نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی. ایک تو حضرت عیسیٰ. کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے پوری زندگی نہ شادی کی, نہ مکان بنایا, نہ بیوی, نہ بچے, بس اللہ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی, لیکن آپ کو معلوم ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ پھر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ہم کو چاہے کچھ بھی غلط پڑھایا جاتا ہو, لیکن یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل کیا نہیں, کسی نے سولی پر لٹکایا نہیں, وہ الگ اسٹیچو بناتے ہیں, لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل بھی نہیں کیا, حضرت عیسیٰ کو کسی نے سولی پر بھی نہیں لٹکایا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں آسمان پر اٹھاؤں گا اور قیامت سے پہلے پھر تمہیں دنیا میں بھیجوں گا, لیکن یاد رکھنا ابھی میں اٹھا رہا ہوں, تم نبی ہو, لیکن جب بھیجوں گا تو میرے آخری نبی کو امتی بن کے جاؤ گے. میرے آخری نبی کو
اس لیے جو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو کوئی یہ سوال نہ کرے کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، ہمارے نبی کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ارے حضرت عیسیٰ نبی تھے لیکن قیامت سے پہلے آئیں گے تو نبی بن کے نہیں بلکہ ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل کیا، ساتھ کو قتل کیا نہیں۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کھول کر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے، رب العالمین فرماتے کہ میرے نبی عیسیٰ کو کسی نے قتل کیا، فاطمہ کو کسی نے قتل کیا نہیں، اور میرے نبی عیسیٰ کو کسی نے سولی پر لٹکایا نہیں، تو ہوا کیا؟ اللہ فرماتے میں نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے پھر میں ان کو بھیجیں گے، لیکن جب قیامت سے پہلے آئیں گے تو نبی بن کر بلکہ ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ سر مجھے یہ بتانا کہ 2,24,000 پیغمبر ہو یا 1,24,000 پیغمبر ہو، ساتھ میں کہہ دو کتنے نبیوں نے شادی نہیں کی؟ ایک حضرت، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں دیکھا قیامت سے پہلے آئیں گے، اور جب آئیں گے تو شادی کریں گے۔ بس جیسے حدیث سے پاس میں یہ ملتا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، لیکن یہ بھی ملتا ہے کہ جب آئیں گے تو کیا کریں گے؟ شادی کریں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر شادی والے ہو گئے تو اب صرف ایک نبی باقی رہ گئے، کون؟ ایک نبی باقی رہ گئے، کون؟ کتنے؟ جنہوں نے شادی، بھائی جنہوں نے شادی کون؟ حضرت یحییٰ، اور کون؟ حضرت یحییٰ، انہوں نے شادی نہیں کی۔ یعنی اب یوں کہو کہ سارے پچھلے سارے انبیاء 2,24,000 یا 1,24,000 اس میں ایک ہی نبی ہے جنہوں نے شادی نہیں کی، اور ان کا نام کیا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور کیوں شادی نہیں کی؟ بھائی شادی کیوں نہیں کی؟ بھائی شادی کیوں نہیں کی؟ لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جوان تھے، تندرست تھے، اچھے کتے مضبوط تھے، تو ابلیس ان کے پاس آیا، ابلیس مسجد شیطان ان کے پاس آیا اور یہ کہا کہ اگر تم شادی کرو گے اور پھر تم شادی کرو گے پھر گناہ سے بچو گے، اس سے کون سا کمال ہے؟ میں شادی کر لیا پھر گناہ سے بچ گیا، اس سے کون سا کمال ہے؟ کمال تم کو کہ شادی نہ کرو اور گناہ بھی مت کرو، تو کمال تو یہ ہے کہ شادی بھی نہ کرو اور گناہ بھی نہ کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ کی تعریف کی شادی نہ کرنے پر۔ قرآن کریم نے حضرت یحییٰ کی تعریف کی، کیا فرمایا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا۔ دیکھو قرآن تعریف کر رہا، حصورا، حصورا کے معنی آپ پاک دامن رہے، آپ نے کبھی آپ کے دامن کو داغدار نہیں کیا اور آپ نے شادی بھی نہیں کی، تو کیا فرمایا؟ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جنہوں نے شادی نہیں کی لیکن ان کا معاملہ کچھ ڈفرنٹ تھا، اس لیے انہوں نے شادی نہیں کی۔ باقی اب حضرت یحییٰ کو الگ رکھ کے دیکھا جائے تو ہر نبی نے، ہر نبی نے، اسی لیے میں کہتا ہوں میرے دوستو یہ سنیچر کو جو ہمارے جاوید بھائی کی شادی ہونے والی، اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں خوب محبت عطا فرمائے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک شادی نہیں ہو رہی ہے بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ شادی پر مجھے جو خاص بات کہنی تھی وہ ایک بات تو یہ میں نے کہہ دی۔ دوسری بات جو مجھے کہنا ہے، آپ لوگوں کو برا تو نہیں لگے گا؟ زور سے کہو نا، اس لیے ماشاءاللہ میں بہت سے جوانوں کو دیکھ رہا ہوں اور چہرے سے لگتا ہے کہ ان کی ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، برا تو نہیں لگے گا نا آپ کو؟ ایک بات کہوں آپ کو، اور دیکھو میں ایسے نہیں کہتا بھائی اگر میں میرے گھر کی بات کہوں تو آپ کو برا لگے، میں میرے گھر کی بات کہوں تو آپ کو برا لگے، یا آپ کے گھر کی بات کہوں تو آپ کو برا لگے کہ مولانا کو ہمارے گھر میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت کیا۔ لیکن میرے دوستوں قسم اللہ کی، نہ آپ کے گھر کی بات نہ میرے گھر کی بات، جو بات میں کہوں گا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں گا۔ بتاؤ بھائی سب سنو گے نا؟ اس لیے میں تو بہت جگہ بھائی یہ 15 سال سے ایک کرسی پر بیٹھتا ہوں اور مائک کے سامنے بولتا ہوں، اب تو مجھے برابر اندازہ ہو گیا کہ جب کوئی کڑوی بات آتی ہے نا تو ہمارا جوان اٹھ کے اور جانے کی اسٹائل بھی بہت اچھی ہوتی ہے،
بھائی جانے کی اسٹائل بھی بہت اچھی ہوتی. جہاں دیکھے گا کہ مولانا کوئی ایسے ٹاپک پر آ گئے جو میرے پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا بلکہ میرا پیٹ تو دکھتا ہے تو کیا کرے گا, جیسے تھوکنے جانا ہے, اٹھا ادھر گیا ادھر گیا. پھر کل موٹا ورات سے کسی ہوٹلے پر بیٹھا تھا, وہ رات کو جو مولوی صاحب تلکے سر سے آئے تھے نا, بیان بہت اچھا تھا, شروع میں بہت اچھا تھا, لیکن اخیر میں وہ داڑھی واڑی کے اوپر آ گئے, وہ میرے کو اچھا نہیں لگا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. میں یہاں ڈسٹرکٹ ولساڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ڈسٹرکٹ ولساڈ میں ایک گاؤں ہے, اس گاؤں میں بیان کرنے کے لیے میں گیا. میں گاؤں کا نام نہیں لوں گا, بیان کرنے کے لیے گیا. وہ مائک والا مائک سیٹ کر رہا, اور مائک سیٹ کرتے کرتے میرے ہاتھ میں ایک پرچی دے دیا. میں نے اس پرچی کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ مولانا حضرت فاطمہ کا واقعہ بتانا, مولانا وہ یہودی مسلمان ہوا اس کا واقعہ بتانا. اب انہوں نے کچھ کیسٹوں پر باتیں سنی ہوگی, یہ سنانا. آخر میں لکھا تھا نوٹ, اور نوٹ میں لکھا تھا مولانا اللہ کے واسطے داڑھی پر کچھ بھی مت کہنا, داڑھی پر کچھ بھی مت کہنا. تو میں نے فوراً مجھے مائک سیٹ کرا تھا, میں نے کہا یہ کس نے لکھا؟ تو کہا ہمارے گاؤں کے سب جوانوں نے مل کر لکھا. میں نے کہا یہ کیوں لکھا کہ داڑھی پر بیان مت کرنا؟ کہا یہ اس لیے لکھا کہ آپ داڑھی پر بولتے ہو نا, آپ جب تک واقعہ سناتے ہو بہت اچھا لگتا, آپ داڑھی پر بولتے ہو نا تو ہمارے جوانوں کا موڈ خراب ہو جاتا. موڈ سمجھتے ہو نا, ہمارے جوانوں کا موڈ خراب ہو جاتا. میں نے اسی وقت کہا کہ ہاں میرے بھائی میں داڑھی پر بولوں گا جوانوں کا موڈ خراب ہوگا, اور نہیں بولوں گا تو مدینے میں میرے آقا کا موڈ خراب ہو جائے گا. میں نے کہا تو ہی بتا بھائی تیرے موڈ کو دیکھو کیا آقا کے موڈ؟ بھائی آپ لوگ بتاؤ بھائی کس کے موڈ کو دیکھو؟ آقا کے موڈ کو دیکھو, اس لیے کہ قیامت میں وہی تو سفارش کرنے والے. ارے قیامت میں وہی تو سفارش کرنے والے. میں نے یہ کہا, پھر میں نے تو شروع ہی کیا داڑھی پر, ختم بھی کیا داڑھی پر. میں بیان شروع بھی کیا داڑھی پر, ختم بھی کیا. لیکن اس کے بعد سے مجھے ایک ایکسپیرینس اور تجربہ ہو گیا کہ جب کڑوی بات آتی تو ہمارے جوانوں کو اچھا نہیں لگتا. لیکن مجھے امید ہے موٹا والا اچھا میں تو کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا. اگر اٹھ کے نہیں جاؤں گا نا, اور میری طبیعت بھی خراب ہے, کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں کروں گا. میں تو صرف پہلی بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ شادی کرنا بہت بڑے ثواب کی بات ہے. 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبروں کا ثواب ملتا. بھائی اس کی بات تو سمجھ میں آ گئی نا. اب ایک دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں, اس کو ذرا سننا, بہت عجیب و غریب بات ہے. عجیب و غریب بات ہے, لکھا ہے کہ شام کا وقت تھا مدینے پاک میں. مدینے پاک میں کون سا وقت ہے؟ سننا, بڑا عجیب و غریب واقعہ. تمام حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا, سیاہ ستہ میں یہ واقعہ ملتا کہ شام کا وقت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کسی جگہ پر ٹیک لگا کر بیٹھے. جیسے ابھی یہ میں نے یہ ٹیکیے کا ٹیک لگایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ٹیک لگا کر بیٹھے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, دیکھو ٹیک لگا کر میں بھی بیٹھا ہوں, ٹیک لگا کر آپ لوگ بھی گھر میں بیٹھتے ہوں گے, لیکن بیٹھ گیا, ہو گئی بات. میرے دوستو میں آپ کو ایک صحیح بات کہوں, جب بھی آپ دیکھو کہ تکیہ ہے اور ٹیک لگا کر مجھے بیٹھنا ہے, بھائی بیٹھنے میں کوئی گناہ ہے؟ اگر ٹیک لگا کر بیٹھنے میں کوئی گناہ ہے؟ ہمارے نبی نے بھی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, لیکن ایک نیت کر لو کہ میرے نبی چونکہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, ان کی اتباع میں ٹیک لگا کر بیٹھتا ہوں. تو ٹیک لگا کر بیٹھے گا بھی اور 100 شہیدوں کا ثواب بھی مل جائے گا. 100 شہیدوں کا ثواب. ہاں میرے دوستو, ہم تو نیکی ڈھونڈنا نہیں آتی, ورنہ نیکی تو اللہ نے لٹا دی ہے, عبادت تو اللہ نے لٹا دی ہے, لیکن ہم کو ڈھونڈنا نہیں آتا. ارے میرے دوستوں پانی پیتا, ہر آدمی پانی پیتا, جانور بھی پانی پیتا, درندہ چرندہ بھی پانی پیتا, ہم بھی پانی پیتے. پانی پیا, پیاس بجھ گئی, گلاس کو رکھا, فریج کو بند کیا, چلا گیا. ارے میرے دوستوں پانی پینے سے پہلے اتنی نیت کر لیتا کہ میرے نبی نے بھی پانی پیا ہے, اسی لیے میں پانی پیتا ہوں, اور میرے نبی نے جس طریقے پر پیا اسی طریقے پر پیتا ہوں. میرے دوستوں پیاس بجھے گی اور 600 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کتنا؟ 600 شہید. بلکہ کتاب ہے عربی زبان میں, شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو, ایک عربی زبان میں کتاب ہے المدخل. المدخل نام کی کتاب ہے, مصنف کا نام ہے ابن امیر حاج رحمت اللہ علیہ. بہت بہترین کتاب ہے عربی زبان میں. اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی پیشاب کرنے جائے, میں سب لوگ جاتے نہیں جاتے, انسانی تقاضا ہے, کوئی پیشاب کرنے جائے یا پاخانہ کرنے جائے, لیکن نیت کر کے جائے. اس کتاب میں لکھا نیت کر کے جائے. کیا نیت کر کے جائے؟ یہ نیت کر کے جائے کہ میں پیشاب کرنے اس لیے جاتا ہوں, میں صبح میں اٹھا پیشاب کرنے گیا, بھائی میں اس لیے پیشاب کرنے جاتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھنے جاؤں گا تو اطمینان سے نماز پڑھوں گا, میں فجر کی نماز پڑھنے جاؤں گا تو اطمینان سے نماز پڑھوں گا, ورنہ پیشاب کا تقاضا ہوگا تو فجر کی نماز بھی کیا نماز ہوگی. بھائی ہر نماز سے پہلے پیشاب کرنے گیا یا پاخانہ کرنے گیا اور یہ نیت کر کے گیا کہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ جب آؤں گا میرا دماغ بھی فریش, میرا پیٹ بھی فریش, اور لکھتے رہیں گے.
بھائی فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. تو میرے دوستوں ہمارا تو اٹھنا بھی عبادت, ہمارا تو سونا بھی عبادت, ہمارا تو کھانا بھی عبادت, ہمارا پیشاب کرنا بھی عبادت. تو خیر میں ایک بات بتا رہا تھا, میں اس واقعے کے اوپر آ جاؤں میرے دوستوں, تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہوں معاف کرنا, میں اس واقعے پر آ جاؤں. میں کون سا وقت تھا مدینے پاک میں؟ شام کا وقت تھا. شام کا وقت تھا. اللہ کے رسول اس طرح ٹیک لگا کر مدینے پاک میں بیٹھے تھے. میں اللہ کے رسول پاک مدینے میں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. اچھا صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے. میں کچھ صحابہ کرام بڑے بڑے اونچے اونچے صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے. دور کچھ 10-12 صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور 10-12 صحابہ کرام آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو آگے بڑھا رہے کہ تو آگے جا, تو آگے جا. ارے آپ کو معلوم ہوگا جب کسی بڑے کے پاس جانا ہو تو وہ کہے گا تو پہلے سلام کر, تو آگے جا. ایسا ہوتا بھی نہیں ہوتا. وہ 10-12 اس طرح کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, کہنے لگے ارے بھائی یہ کیا معاملہ, تو آگے جا, تو آگے جا, آ جاؤ سب آ جاؤ میرے پاس, کیا بات ہے کہو تو صحیح. اب وہ 10-12 صحابہ کرام بھی سامنے آ گئے. ارے کہو وہ 10-12 صحابہ کرام بھی سامنے آ گئے. مطلب اللہ کے رسول کے سامنے پہلے سے کچھ صحابہ بیٹھے تھے اور یہ 10-12 کی ایک جماعت بھی آ گئی. اب جیسے یہ 10-12 صحابہ کرام سامنے آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیوں آئے ہو, اور وہ کیا معاملہ تھا کہ تو آگے جا, تو آگے جا, وہ معاملہ کیا تھا. میرے دوستوں یہ 10-12 صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت زید. کیا نام ہے؟ حضرت زید. کیا نام ہے؟ حضرت. اور یہ بات بھی یاد رکھنا, پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا. میں پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا, صرف حضرت زید کا نام آیا. پورے قرآن میں الحمد سے لے کر ملل جنتی والناس 30 پارے پڑھ لو, کسی بھی صحابی کا نام نہیں ملے گا. پورے قرآن میں نہ ابو بکر کا نام, نہ عمر کا نام, نہ عثمان کا نام, نہ علی کا نام. لیکن صحابہ میں اگر کسی کا نام قرآن میں آیا تو کون سے صحابی کا آیا؟ حضرت زید کا. 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما قضى زید منها, آیا نا, فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام ذکر کیا, اور وہ کون صحابی؟ حضرت. تو اس سے سوچو ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا. میں قرآن میں جن کا نام آ گیا ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا. تو وہ 10-12 صحابہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی بتاؤ کیا کام ہے, کیوں آئے. تو کون آگے بڑھ گئے؟ حضرت. ساتھ میں کون آگے بڑھ گئے؟ حضرت زید. اور کیا کہا اللہ کے رسول, ایک بات کہوں آپ کو برا تو نہیں لگے گا. وہ ادب کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ آپ کو کوئی بات کہوں آپ کو برا تو نہیں لگے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے, جو بات آپ کے دل میں ہے کہو. تو حضرت زید نے کہا کہ اللہ کے رسول سن رہا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ آج صبح میں ایک عورت کی چوری پکڑی گئی. آپ کو تو معلوم ہے آج صبح میں مدینے پاک میں ایک عورت نے چوری کی, اس کی چوری پکڑی گئی اور چوری ثابت بھی ہو گئی, اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو یہ بات صحیح ہے نا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں بے شک مجھے برابر معلوم ہے کہ فلانی عورت آج پکڑی گئی اور اس کی چوری ثابت بھی ہو گئی. اس نے بھی اقرار کیا, اس کے گھر والوں نے بھی اقرار کیا, اور قرآن کا قانون ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اس کے ہاتھوں کو ہے کہ نہیں اسلام کا قانون. ارے زور سے کہو ہے نا اسلام کا قانون. اور اسلام کا قانون کبھی ختم ہو سکتا؟ اسلام کا قانون ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اگر ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے. قرآن کریم میں فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قرآن کریم میں چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اگر چوری کرنا ثابت ہو جائے تو ہاتھ کو. تو حضرت زید نے کہا اللہ کے رسول آج صبح صبح ایسا مدینے میں معاملہ پیش آیا, عورت نے چوری کی اور آپ نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اس کے ہاتھ کو. ہمارے نبی نے فرمایا کہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ صبح میں یہ کیس میرے پاس آیا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاتھ کو کیا کیا جائے, کاٹا جائے. تو حضرت زید تھوڑا آگے بڑھے اور ہمت کر کے کہا اللہ کے رسول آپ برا نہ مانیں, میری ایک رائے ہے, میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ ہاتھ نہ کاٹے, کوئی اور سزا دے دے. آپ ہاتھ اس لیے کہ عورت ہے اور بڑے گھرانے کی عورت ہے, آپ ہاتھ کاٹو گے اس کا شوہر بدنام ہوگا اور اس کے بچے بدنام ہوں گے, اس کا فیملی بدنام ہوگی, یہ سوسائٹی اور سماج میں بدنامی ہوگی. آپ سزا دیں, بھائی چوری کی ہے نا اس نے سزا دے. حضرت زید نے کہا میرے پیارے نبی آپ سزا ضرور دیں لیکن ہاتھ نہ کاٹے. ہاتھ کاٹنے کے علاوہ کوئی
اور جو سزا آپ کہیں گے ہم سب برداشت کرنے کو تیار ہیں. ہاتھ نہ کاٹے بھائی، ہاتھ نہ کاٹے. میرے دوستوں صرف اتنا کہا تھا حضرت زید نے کہ آپ ہاتھ نہ کاٹے. حدیث پاک میں کیا لکھا؟ حدیث پاک میں لکھا فتغیر لون وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں لکھا ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بس تکیے کا ٹیک لگا کر بیٹھے تھے نا، چہرے کا رنگ بدل گیا. اور حضرت زید کہتے میں نے کبھی اتنا میرے نبی کا چہرہ لال اور سرخ نہیں دیکھا. حضرت زید کہتے ایسا لگتا تھا کہ آپ کے گال پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہو. آپ کے گھالوں پر انار کے دانے میں اتنے آپ لال اور سرخ ہو گئے. اور حضرت زید کہتے جو تکیے کا ٹیک لگایا تھا اس تکیے کو یوں لیا اور زمین پر پھینک دیا. زمین پر تکیے کو پھینکا اور آپ آگے بڑھے اور کیا کہا؟ یا زید اتشفع فی حد من حدود اللہ. غصے میں آ کر آپ نے کہا اے زید، خدا نے جو قانون بنایا تو میرے پاس آ کر وہ قانون بدلوانا چاہتا ہے؟ بھائی خدا نے قانون بنایا کہ چوری کرنے والا مرد یا عورت کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ. اور تو خدا نے جو قانون بنایا تو سفارش کرنے آیا کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون آج نبی توڑ دے گا. حضرت زید کہتے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنے غصے ہو جائیں گے. حضرت زید کہتے مجھے نہیں معلوم اتنے غصے ہو جائیں گے. میں تو پیچھے ہٹنے لگا. کہتے میں پیچھے ہٹنے لگا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ نبی تو کھڑے ہو گئے. میں پہلے تکیے کا ٹیک لگایا تھا، پھر تکیے کو کیا کر دیا؟ زمین پر رکھ دیا. اور پھر آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے زید سننا ہمارے نبی نے کیا جملہ کہا میرے دوستو، سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سید لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. ہمارے نبی نے فرمایا اے زید تو خدا کا قانون بدلوانے کے لیے میرے پاس آیا. ارے زید کان کھول کر سن لے، اگر میری سگی بیٹی فاطمہ چوری کرتی اور ثابت ہو جاتا تو آج میں فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. آج میں فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اس لیے خدا کا قانون تو آگے ہے، بیٹی کی محبت پیچھے ہے. بھائی ہمارے نبی کو فاطمہ سے محبت ہے، لیکن کہہ دیا کہ زید اگر میری بیٹی چوری کرتی، میری فاطمہ اگر چوری کرتی اور مجھے پتا چل جاتا کہ میری فاطمہ نے چوری کی تو میں خدا کا قانون آگے لاتا، بیٹی کی محبت کو پیچھے چھوڑتا اور لقطعت یدها، میں فاطمہ کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا. میرے دوستو یہ حدیث پاک ہے جو میں نے کہا بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، ترمذی میں بھی، ابو داؤد میں بھی، نسائی میں، سب حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آپ کو ملے گی. لیکن میرے دوستو یہ حدیث ہم کو کیا بتا رہی؟ یہ حدیث ہم کو یہ بات بتا رہی کہ خدا کے قانون کو کوئی خدا کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور جو خدا کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرتا تو ہمارے نبی ناراض ہو جاتے ہیں. ارے ہو گئے کہ نہیں ناراض؟ کس پر ناراض ہو گئے؟ حضرت. حالانکہ زید کا مقام پورے قرآن میں صرف ان کا، لیکن ہمارے نبی ناراض ہو گئے کہ زید تیری محبت بھی پیچھے، اللہ کے قانون کو نہیں بدل سکتا. اور یہ زید کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ بھائی حضرت زید کون ہے؟ بھائی حضرت زید کون ہے؟ یہ 8 سال کی عمر میں نبی کے پاس آئے تھے. کتنی؟ 8 سال کی عمر میں غلام بن کے، یعنی کسی نے خریدا، معلوم نہیں یہ کہاں سے کہاں گھومتے گھماتے 8 سال کی عمر میں ہمارے نبی کے پاس آ گئے. بھائی ہمارے نبی کے پاس آئے 3 سال تک ہمارے نبی کے پاس رہے، یعنی 8 سے 9، 9 سے 10 اور 10 سے 11 سال کی عمر تک ہمارے نبی کے پاس. کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال. پھر کیا واقعہ ہوا؟ ارے آپ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا 3 سال تک ہمارے نبی کے پاس رہے. پھر واقعہ کیا ہوا؟ حضرت زید کچھ اندر کام کر رہے، ہمارے نبی دروازے پر بیٹھے. بھائی ہمارے نبی دروازے پر بیٹھے اور 2 مرد اور ایک عورت آ گئی. 2 مرد آ گئے اور ایک عورت، اور آ کر کیا کہا؟ آپ محمد ہیں؟ دروازے پر آ کر پوچھا آپ محمد ہیں صلی اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں بے شک میں محمد ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو نہیں پہچانتا. کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ ہم تو یمن سے آئے. کہاں سے آئے؟ یمن سے آئے. ہمارے نبی نے پوچھا کیوں آئے؟ تو کہا کہ بیٹے کو تلاش کرتے کرتے آئے. ایک مرد نے کہا میں اس کا باپ ہوں، اس کا نام زید ہے، اس کا نام زید ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے آیا. دوسرا مرد کہتا میں اس کا چچا ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو تلاش کرنے کے لیے آیا. اور وہ عورت رو رہی کہتی میں اس کی ماں ہوں، یہ ماں بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے آئی ہے. تو ہمارے نبی نے پوچھا بیٹے کا نام کیا؟ سب نے کہا زید. سب نے کہا زید. اور وہ 3 تھے، تینوں نے آ کر کیا کیا؟ ہمارے نبی کے سامنے سونے کا ڈھیر رکھ دیا، سونے کا ڈھیر رکھ دیا اور کہا کہ یہ لے لو، ہمارا بیٹا ہم کو دے دو.
ہمارا بیٹا ہم کو دے دو. ہم نے سنا ہے 3 سال سے آپ کے پاس ہے. یہ ماں بیٹے کے بغیر تڑپ رہی ہے, یہ باپ اپنے بیٹے کے بغیر تڑپ رہا ہے, یہ چچا اپنے بھتیجے کے بغیر تڑپ رہا. آپ وہ بیٹا ہم کو دے دو اور یہ سونا لے لو, اور ضرورت ہو تو کہہ دینا, ہم وعدہ کرتے ہم کو پھر پہنچا دیں گے, ہم آپ کو پہنچا دیں گے. ہمارے نبی نے وہ سونے کا ڈھیر واپس کیا, کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں, میں ابھی زید کو بلاتا ہوں, اگر وہ آنے پر راضی ہے تو لے جاؤ, میں اگر وہ آنے پر راضی ہے تو لے جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, زید آؤ. زید باہر آئے. زید جیسے باہر آئے تو پہچان گئے, کہا ہادا ابھی, کہا یہ تو میرے ابا آ گئے. اور پھر دوسری طرف اس عورت کی طرف دوڑے, کہا ہادی امی, کہا یہ میری ماں آ گئی. اور پھر تیسری طرف دوڑے, کہا ہادا امی, یہ میرے چچا آ گئے. زید پہچان گئے. میرے دوستوں کتنے ذہین ہوں گے کہ پہچان گئے کہ یہ میرا ابا, یہ میری ماں, یہ میرے چچا. اور میرے دوستوں پورا خاندان مل گیا. بتاؤ ماں کہ سارے آنسو ختم ہو گئے. ماں کی خوشیاں لوٹ آئی, ابا کی خوشیاں لوٹ آئی, چچا کی خوشیاں لوٹ آئی, سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے نبی نے جب یہ منظر دیکھا, ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کوئی سونا وونا نہیں چاہیے, لے جاؤ آپ کے بچے کو لے جاؤ, یہ آپ کی امانت ہے. ماں کو کہا تیرے بیٹے کو لے جا, ابا کو کہا تو لے جا, چچا کو کہا تو لے جا. حضرت زید رونے لگے, حضرت زید رونے لگے. کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بھیج دو گے, آپ مجھے اپنے پاس نہیں رکھو گے, آپ مجھے اپنے پاس نہیں رکھو گے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ زید تیری ماں آ گئی, تیرے ابا آ گئے, تیرے چچا آ گئے. حضرت زید نے کہا ارے میرے نبی آپ تو میری ماں سے بھی بڑھ کر ہو, آپ تو میرے ابا سے بھی بڑھ کر ہو, آپ تو میرے چچا سے بھی بڑھ کر ہو, کہ آپ مجھے ان کے حوالے کریں گے. ٹھیک ہے میری ماں, میرے ابا, میرے چچا, میں نے سلام کیا, میں نے محبت کی, لیکن آپ کا دروازہ چھوڑ کے تو کبھی نہیں جاؤں گا, آپ کا دروازہ چھوڑ کے میں کبھی نہیں جاؤں گا. میرے دوستوں لکھا ہے کہ وہ ماں حیران, ابا حیران, چچا حیران, سب نے مل کر کہا زید تو غلامی کی زندگی جیے گا, ہمارے پاس آجا آزادی, یہ غلامی کی زندگی جیے گا. ارے میرے دوستوں وہ حضرت زید نے فرمایا اے میری ماں, اے میرا ابا, اگر یہ غلامی ہے تو یہ غلامی 1000 آزادیوں سے اچھی ہے, یہ اگر غلامی ہے تو 1000 آزادیوں سے اچھی, اس لیے کہ تم مجھے دنیا کے کنارے تک لے جاؤ گے, یہ نبی مجھے جنت کے کنارے تک لے جائے گا, یہ مجھے نبی جنت کے کنارے تک لے جائے گا. اس سے کچھ بھی ہو جائے میں ان کو چھوڑ کر تو نہیں آؤں گا. اور میرے دوستوں ماں بھی چلی گئی, ابا بھی چلے گئے, چچا بھی چلے گئے, لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑا. وہ حضرت زید, سوچو وہ حضرت زید جب ہمارے نبی کے پاس آئے اور کہا عورت کی سزا بدل دو, ہمارے نبی نے عورت کی سزا نہیں بدلی, بدلی نہیں, بلکہ کہہ دیا کہ وہ کیا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دوں گا. اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا کہ شریعت کے ہر قانون پر عمل کرنا ضروری ہے, اور ہم شریعت کے کسی بھی قانون کو بدل, میں بات سمجھ میں آ گئی نا, ہم شریعت کے کسی بھی قانون کو بدل نہیں سکتے. میرے دوستوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ شادی کا جو معاملہ ہے, میں نے شروع اسی پر کیا تھا کہ شادی کا جو معاملہ ہے اس میں معلوم نہیں کتنے نبیوں کی سنتوں کو زندہ کیا جاتا. کہیں 1,00,000 نبیوں کی سنتیں زندہ ہو رہی, کہیں 2,00,000 نبیوں کی سنتیں زندہ ہو رہی. لیکن میرے دوستوں ایک طرف نبیوں کی سنتیں زندہ ہو رہی اور دوسری طرف ہم شادی میں جو کام کرتے ہیں, میں سچ بتانا شادی نبی کے طریقے پر ہوتی ہے, بھائی ہمارے یہاں شادی نبی کے طریقے پر ہوتی ہے, کون ہوتی, کس کے طریقے پر ہوتی ہے میرے دوستوں, غیروں کے طریقے پر. تو کیا نبی کا طریقہ توڑنا اور غیروں کا طریقہ ہماری شادی میں لانا شریعت اس کی اجازت دے گی؟ کون شریعت اس کی اجازت دے گی؟ میرے دوستوں عجیب و غریب بات, نکاح پڑھانے والا آیا نہیں آیا ٹھیک ہے چلے گا, ایک فکر ہوتی فوٹوگرافر کہاں ہے, فکر ہوتی نا کہ فوٹوگرافر کہا, تصویر کھینچنے والا کا, اور ابھی تو معاملہ آگے بڑھ گیا, کہ فوٹوگرافر نہیں, وہ اتنی بڑی بندوق لے کر کھڑا, ارے بھائی ویڈیو شوٹنگ ہو رہی, ویڈیو شوٹنگ ہو رہی, اور ویڈیو شوٹنگ کے بعد کیسٹوں پر کیسٹیں تیار ہو رہی. یہ ہمارے گجرات میں ہو رہا, کیسٹوں پر کیسٹ تیار ہو رہی, ایک کیسٹ موٹا بڑا شامل, تو ایک کیسٹ جا رہی کینیڈا میں, ایک کیسٹ جا رہی انگلینڈ میں. یعنی اللہ کو کہنا چاہتا, اللہ مجھے تو انگلینڈ کی ویزا نہیں ملی لیکن میرے گناہوں کو مل چکی ہے, میرے گناہوں کو مل چکی ہے. وہ جب کینیڈا میں کیسے چلتی ہوگی میرے دوستوں, قیامت میں اللہ کہے گا گناہ کیا بھی اور گناہ کروایا بھی میں دونوں حساب تجھ سے لینے والا ہوں. ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہماری شادی میں خرافات ہوتی کہ نہیں ہوتی میرے دوستوں؟ اتنی خرافات, اللہ اکبر. مرد اور عورتوں کا جمع ہو جانا, ہوتے کہ نہیں جمع, مرد اور عورتوں کا جمع ہو جانا. اور میرے دوست معلوم نہیں کیسے کیسے ڈھونگ دھتورے ہماری شادی میں ہوتے. بلکہ میں تو ایک بات آپ کو کہوں میرے دوستوں, شادی تو اتنی سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے. بھائی کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟
سادگی کے ساتھ ہونا. اور یاد رکھو جتنی سادگی کے ساتھ ہوگی میاں بیوی میں ہمارے نبی نے کہا محبت زیادہ ہوگی. پھر ہمارے یہاں تو پیسہ اڑایا جاتا کہ نہیں اڑایا جاتا؟ ہاں اڑایا جاتا میرے دوستوں. لاکھوں روپئے شادی میں خرچ ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ لاکھوں روپئے شادی میں خرچ ہو جاتے. اور وہ بھی کس سے خرچ ہوتے؟ اپنے نہیں، اپنے تھوڑے باقی پرائے ہوتے خرچ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ایک خط لکھا ہمارا پرانی شادی سے تو وہاں سے پیسہ آ گیا، وہاں سے پیسہ آ گیا، وہاں سے پیسہ آ گیا. آیا کہ نہیں آیا؟ اور سارا کا سارا گناہوں میں خرچ کر دیا. میرے دوستوں ایک ایک روپئے کے بارے میں قیامت میں جواب دینا پڑے گا. اور آج میرے دوستوں یاد رکھو یہاں شادی ہوتی ہے، یہاں دھوم دھام شادی ہوتی ہے، 6 مہینہ گزرتا نہیں لڑائی جھگڑے گڑنے شروع ہو جاتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے شروع؟ جتنے طلاق کے معاملے، ڈیورس کے معاملے جتنے ہمارے کمیونٹی میں ہو رہے کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گا. میں دوستوں جہاں دیکھو طلاق کا معاملہ. ارے ابھی شادی ہوئی 2 مہینہ گزرا اور جب وہ آئی تھی بھائی، وہ جب عورت آئی تھی تو آپ لوگوں نے اس کو سر پہ چڑھایا تھا بھائی بیٹی ہے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئی. 2 مہینے کے بعد میرے دوستوں اتنا جھگڑا لڑائی طوفان کھڑا ہوتا. کیوں ہوتا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا سادگی کے ساتھ کرے گا محبت پیدا کروں گا، اور اگر تو فضول خرچی کرے گا تو میں اس شادی سے برکت کو اٹھا لوں گا. تو میں برکت کس نے اٹھا لی؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے میں کہوں گا میرے دوستوں بہت سادگی کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے. تو کیسے نکاح ہونا چاہیے؟ سادگی. ایک بات آپ کو بتاؤں میرے دوستوں، سنو گے نا؟ اگر سنو گے نا، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت جابر، سننا نام یاد رکھنا. کیا نام ہے حضرت؟ ساتھ میں کہو بھائی کیا نام ہے؟ حضرت جابر. ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. سننا، ان کے ابا کا انتقال، اور وہ بھی احد کے میدان میں انتقال ہو گیا. لیکن ابا بہت بڑا قرضہ چھوڑ کے گئے اور اکیلا بیٹا کون؟ جابر. اور جابر کی 7 بہنیں. کتنی؟ اب بتاؤ وہ بیٹے کے اوپر کیا گزرے گی؟ ابا چلے گئے، اب 7 بہنوں کی بھی فکر کرنا، اپنی بھی فکر کرنا اور بیوہ ماں کی بھی فکر کرنا. تو سب کی فکر کرنا نا، 7 بہنوں کی بھی فکر کرے، اپنی بھی فکر کرے، اور کس کی فکر کرنا؟ ماں کی فکر. اور ابا نے اتنا بھاری قرضہ چھوڑا، اتنا بھاری قرضہ چھوڑا کہ جابر کہتے کہ ادا کرنا میرے بس کی بات نہیں. اس لیے جابر کہتے ہمارا ایک چھوٹا سا کھجور کا باغ تھا، وہ چھوٹے سے کھجور کے باغ میں کھاؤں گا، میری 7 بہنیں کھائے گی، میری ماں کھائے گی، کہ میں لوگوں کا قرضہ ادا کروں گا. حضرت جابر کہتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور روز قرضہ مانگنے والے آ رہے، روز قرضہ مانگنے والے آ رہے کہ تیرے ابا تو شہید ہو گئے، تیرے ابا کا تو انتقال ہو گیا، تو گھر کا سب سے بڑا ہے. کوئی کہتا میرا 1000 درہم دے دے، کوئی کہتا میرا 2000 درہم دے دے، کوئی کہتا میرا 5000 درہم دے دے. حضرت جابر تھک گئے، روزانہ یہ معاملہ، اور ایک چھوٹا سا باغ ہے، کتنوں کو دیا جائے اور کتنوں کو کھلایا جائے. حضرت جابر گئے، کس کے پاس گئے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور جا کر ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کو پکڑ لیا اور زاروں قطار ہوئے، روتے روتے کہا اللہ کے رسول کرو تو کیا کرو، میرے ابا شہید ہو گئے، میرے ابا شہید ہو گئے، میری 7 بہنیں ہیں، میری ماں ہے، میں ہوں، اور ہمارے گھر میں کوئی آمدنی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا باغ ہے، لیکن یہ قرضہ والوں نے تو صبح ہو شام ہو معلوم نہیں کیسی کیسی دھمکیاں ملتی اور معلوم نہیں کیا کیا معاملہ ہوتا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی نے پورے حالات سمجھ گئے، ہمارے نبی پورے حالات سمجھ گئے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ تمہارا جو باغ ہے اس کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول وہ تو ہے، چھوٹا سا باغ ہے. کہا کب کھجور کب کاٹنے والے ہو؟ میں کھجور کب کاٹنے والے ہو؟ تو کہا 3 دن کے بعد وہ ساری کھجوریں کاٹ کر ایک طرف رکھوں گا. بھائی اس زمانے میں ہوتا کھجوریں کاٹی جاتی، ایک بوری ادھر، ایک ٹکڑا ادھر، ایک بوری ادھر. تو کہا کہ 3 دن کے بعد یہ کام ہونے والا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کام کر، 3 دن کے بعد میں بھی آؤں گا تیرے باغ میں، اور جتنے قرض والے سب کو بلا لینا، جتنے قرض والے سب کو بلا لینا. تو حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول وہ تو بہت ہے. کہا جتنے بھی ہو تو بلا لینا سب کو. حضرت جابر نے سب کو بلا لیا، بھائی جس کو بھی قرض چاہیے آ جانا. اب میرے دوستو 3 دن کے بعد اللہ کے رسول وہاں پہنچ گئے. کہو سبحان اللہ. میں کون پہنچ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سننا یہ بات، اللہ کے رسول وہاں پہنچ گئے، حضرت جابر بھی پہنچ گئے. اب وہ قرض والے آ رہے ہیں، لیکن قرض والوں کا حال کیا؟ دور کھڑے ہو جاتے اور کیا کرتے؟ آپس میں مشورہ کرتے کہ جابر نے بہت بڑی ٹرک چلی ہے، اس لیے کہ ہے تو اتنی سی کھجوریں، لیکن بلا کے کس کو رکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم جائیں گے تو حضور کہیں گے بھائی تو بھی معاف کر دے، تو بھی معاف کر دے، تو بھی معاف کر دے. تو معاف کرنا ہی پڑے گا، معاف کرنا ہی پڑے گا. سب آپس میں ایک دوسرے باتیں کر رہے. ہمارے نبی کو پتا چل گیا، ہمارے نبی نے آواز دی بھائی جتنے قرض والے سب آ جاؤ، اور میں کہتا ہوں کوئی معاف مت کرنا.
میں کہتا ہوں کوئی معاف مت کرنا، جتنے قرض والے آ جاؤ سب کے سب آ جاؤ۔ میرے دوستوں حضرت جابر کہتے میں تو حیران ہو گیا، پورا باغ بھر گیا۔ حضرت جابر کہتے پورا باغ بھر گیا۔ ہمارے نبی نے کہا چلو کہو تمہارا کتنا قرض ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کتنی کھجور دوں گا۔ تو کسی نے کہا میرا 2000 کا قرض ہے، اتنی کھجور چاہیے۔ کسی نے کہا 5000 کا قرض ہے، اتنی کھجور چاہیے۔ کسی نے کہا 10,000 کا قرض ہے، مجھے اتنی کھجور چاہیے۔ ہمارے نبی فرماتے گئے کہ ایک ایک کر کے آتے جاؤ، اور ہمارے نبی ایک کھجور کا جو بوری تھی اس کے قریب میں بیٹھ گئے، اور ہمارے نبی بھر بھر کے نکال کے دیتے، بھر بھر کے نکال کے دیتے۔ 2000 والے کا قرضہ چک گیا، 5000 والے کا قرضہ چک گیا، 10,000 والے کا قرضہ چک گیا۔ حضرت جابر کہتے ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک، اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، اور مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک، جابر کہتے عشاء سے پہلے میرے نبی نے سب کا قرضہ چکا دیا، سب کا قرضہ چکا دیا۔ اور جابر کہتے سب کو دیتے گئے، سب جاتے گئے۔ اخیر میں میرے نبی نے فرمایا اے جابر ذرا دیکھو کتنی کھجور ہے۔ جابر کہتے میں نے جب وہ بوری میں ہاتھ ڈالا قسم اللہ کی ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی، بھائی ایک کھجور بھی کم۔ بتاؤ وہ جابر کا دل خوش ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا؟ ارے کو ہوا ہوگا کہ نہیں؟ اور نبی نے احسان کیا کہ نہیں کیا؟ کتنا بڑا احسان کر دیا ہمارے نبی نے، اور ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اے جابر یہ جتنی بچی جا اپنے گھر والے کے لیے لے جا، تیری بہنوں کو بھی دے دے، تو بھی کھا لے، تیری اماں کو بھی دے دے۔ ہمارے نبی نے ایک کھجور بھی اپنے واسطے نکالی، ایک کھجور بھی اپنے واسطے نکالی۔ بتاؤ جابر کا دل خوش ہوا ہوگا نا؟ لیکن کیا ہوا، یہ واقعہ پورا ہوا بھائی، ابھی تو یہ واقعہ پورا ہوا، دوسرے دن سے حضرت جابر حضور کی مجلس میں نہیں آ رہے بھائی، حضور کی حالانکہ یہی جابر صبح بھی آتے تھے حضور کے پاس، شام کو بھی آتے تھے حضور کے پاس، لیکن یہ واقعہ ہوا دوسرے دن حضرت جابر، ہمارے نبی تلاش کرنے لگے، آج صبح بھی جابر نہیں آئے، شام کو بھی نہیں آئے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، ہفتہ گزر گیا، جابر آئے تھے۔ اسے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایک گلی میں گزر رہے تھے تو دیکھا کہ جابر بھی جا رہے، تو ہمارے نبی نے بولا اے جابر ادھر آؤ، اے جابر ادھر آؤ، اور ہمارے نبی نے تھوڑا چہرہ بدلا اور کہا جابر 7 دن ہو گئے اپنا چہرہ نہیں بتاتے، ورنہ پہلے صبح بھی آتے شام بھی آتے، 7 دن ہو گئے اپنا چہرہ مجھے نہیں بتاتے۔ تو حضرت جابر نے گردن جھکا دی، کہا اللہ کے رسول معاف کرنا، میرے نکاح ہو گئے، میری شادی ہو گئی، وہ جو قرضہ ادا ہوا اس سے دوسرے ہی دن میری کیا ہو گئی، شادی ہو گئی۔ تو میرے دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شادی ہوئی، نبی کو خبر ملی؟ زور سے کہو نبی کو خبر ملی؟ کتنے دن کے بعد خبر ملی؟ اور وہ بھی آمنے سامنے ہو گئے راستے میں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جابر تم ملنے نہیں آتے؟ تو جابر نے کہا کہ میری شادی ہو گئی۔ ہمارے نبی نے کیا کیا، فوراً دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا بارک اللہ علیکما وجمع بینکما بالخیر۔ ہمارے نبی نے کہا جابر شادی ہو گئی، ارے اللہ برکت دے اور اللہ تم دونوں میں محبت نصیب کرے۔ میرے دوستوں میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جابر کے نکاح ہو رہے اور زمین پر ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مرتبے والا ان کو دعوت پہنچی؟ ہمارے یہاں یہ کارڈ پر کارڈ تقسیم ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور یہ کہ کارڈ بھی کتنا مہنگا، ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ کارڈ پر کارڈ تقسیم ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور کسی کو اگر کارڈ نہ ملے، شادی کا گھر ہے کبھی رہ گیا، ایک گھر کو اگر کارڈ نہیں ملا اس کا منہ اتنا اونچا چڑھ جائے گا، چلے گا کہ نہیں؟ اور کیا کہے گا اچھا شادی میں نہیں بلایا، اور وہ مرے گا تو اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا، تو شادی میں نہیں بلایا مرے گا تو اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ارے میرے دوستو جابر کی شادی ہوئی، نبی کو پتا نہیں، ورنہ ہمارے نبی کہہ سکتے تھے نا، ارے ہمارے نبی کہہ سکتے تھے اچھا جابر قرضہ ادا کرنا تھا تو مجھے بلایا، اور شادی ہوئی تو نہیں بلایا، بس کہہ سکتے تھے نا۔ لیکن ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اللہ تمہیں برکت دے لے، اللہ میاں بیوی محبت دے لے۔ تو میرے دوستو نبی کو دعوت نہ ملے، ہمارے نبی کو فکر نہ ہوئے، اور ہم کو دعوت نہ ملے تو اوپر نیچے ہو جاتا، ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ میرے دوستو کیا ہمارا اسٹینڈرڈ نبی کے اسٹینڈرڈ سے بھی اونچا ہو گیا؟ لیکن میرے دوستو ہمارے نبی بتانا چاہتے تھے شادی کیسے ہونی چاہیے، سادگی۔ ارے کون شادی کیسے ہونی چاہیے؟ اور جتنی سادگی کے ساتھ ہوگی اتنی محبت پیدا ہوگی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، آپ کہتے ہو کہ مولانا کہاں سے کہتے، مشکات شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس نکاح میں برکت، محبت، سکون ہوگا جہاں روپیے پیسے کم خرچ کیے گئے ہوں گے، جہاں روپیے پیسے کم خرچ کیے۔ تو بھائی یہ 2-3 باتیں مجھے آپ کو کہنی تھی، بھائی سب سمجھ میں آ گئی باتیں آپ کو؟ تو بھائی اب ارادہ کرو، میں صرف جاوید بھائی کو نہیں کہہ رہا،
میں جتنے ہمارے موٹا وراچے کے بھائی ہیں میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں بھائی یہ کہو کہ شادی تو کریں گے لیکن نبی کے طریقے پر کریں گے انشاءاللہ. ارے زور سے کہو بھائی شادی تو کریں گے لیکن کس کے طریقے پر کریں گے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. اور میرے دوستوں قسم اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جاؤ. اللہ نے اس طریقے میں جو سکون رکھا کہیں اور سکون رکھا. میں اپنی بات ختم کروں لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں, بہت پیاری بات ہے, آپ لوگوں کی برکت سے بس یاد آ رہی. آپ اجازت دو تو کہہ دو, تو کہہ دو. آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ ہاں ایک بات کہہ دو میرے دوستوں, بہت عجیب و غریب بات ہے کہ ایک بات یاد رکھنا, وہ آدمی کامیاب ہوگا جو نبی کا دامن پکڑے گا, اور وہ برباد ہوگا جو نبی کا دامن چھوڑ دے گا. بھائی یہ بات تو صحیح ہے نا. مدینہ پاک میں فجر کی نماز ہوئی. مدینہ پاک میں کون سی نماز ہوئی؟ بڑا عجیب واقعہ. کبھی کبھی تو میرے دوستوں ہنسنا بھی آتا ہے, رونا بھی آتا ہے. ایسا عجیب و غریب واقعہ. مدینہ پاک میں فجر کی نماز ہوئی, ہمارے نبی نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فجر کی نماز ہو گئی. ایک دیہات کے رہنے والے صحابی آ گئے. کہاں کے رہنے والے؟ دیہات سمجھتے ہو نا, چھوٹا سا کوئی مدینے کے قریب میں کوئی وادی, کوئی گاؤں, کوئی ولیج ہوگا, وہاں سے ایک صحابی آئے. اور وہ صحابی ایسے آئے پورے بدن پر پسینہ اور پورے پہننے کے کپڑے بھی نہیں, صرف سطر چھپانے کے کپڑے. ہمارے نبی نے جیسے فجر کی نماز پڑھائی سامنے آ کر بیٹھ گئے, السلام علیکم. ہمارے نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ صبح صبح میں میرے پاس, فجر کا وقت صبح کا وقت ہے میرے پاس, اور تم دیہات سے آ گئے, اس کا مطلب ہے رات کو نکلے ہوں گے تبھی تو فجر کی نماز میں یہاں پہنچے, تو تم آئے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں کبھی روزی ہے اور کبھی روزی نہیں, کبھی میرے گھر میں ہے روٹی کبھی گھر میں روٹی نہیں, لیکن اللہ کے رسول میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اللہ کے رسول میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اس نے دے دیا تو شکر ادا کر لیا, اس نے نہیں دیا تو صبر کر لیا. ارے وہ دے دے تو میری روزی ہے, نہ دے تو میرا روزہ ہے. میں دے دے تو میری روزی ہے, نہ دے تو میرا روزہ. اللہ کے رسول میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, لیکن اللہ کے رسول آدھی رات کو نکلا ہوں, فجر کی نماز آپ کے پاس پڑھاؤں اس لیے کہ میری بیٹی کی شادی. کیا کہا؟ میری بیٹی کی, اور زندگی میں اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, لیکن اب بیٹی کی شادی کا معاملہ, اس کے اللہ کے رسول صرف آپ کے سامنے آیا ہوں اور آپ کے سامنے کہتا ہوں اگر کچھ ہو تو مجھے دے دو, اگر ہوگا تو دے دینا, نہیں ہو تو مجھے کوئی شکایت نہیں, اور آپ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا بھی نہیں. میرے دوستوں کیسے یقین والے صحابی ہوں گے؟ ارے ہوں گے نا کیسے یقین والے صحابی. فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا, ہمارے نبی نے اوپر سے نیچے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. سمجھ گئے کہ بیچارے کے پاس کھانے کا بھی نہیں, آدھی رات کو بیچارہ نکلا ہے اور صبح میں یہاں پہنچا. لیکن ہمارے نبی کے بارے میں لکھا, فرماتے قسم اللہ کی میرے پاس کچھ نہیں تھا. ہمارے نبی فرماتے واللہ لیسا عندی درہم ولا دینار, قسم اللہ کی میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بھائی انتظر یا اخی, کیا فرمایا؟ انتظر یا اخی, اے میرے بھائی انتظار کر, ابھی کچھ نہیں, جب کچھ آئے گا تو میں دے دوں, میں کچھ آئے گا تو دے دوں گا, باقی ابھی میرے پاس کچھ ہے نہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع, عاجزی, انکساری, بھائی میرے پاس کچھ ہے نہیں, آئے گا تو دے دوں گا لیکن تو انتظار کر. وہ صحابی اٹھے, چھوٹے موٹے کپڑے پہنے تھے, مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے اور ہمارے نبی باہر چلے گئے. بھائی ہمارے نبی کو تو بہت کام تھا, ہمارے نبی کو کام تھا کہ نہیں؟ پوری دنیا کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کس پر تھی؟ ارے کون؟ پوری دنیا کی دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری ہمارے نبی پر تھی. قرآن کریم میں کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا, قرآن کریم نے کہا اے نبی دن بھر میں آپ کے اوپر بہت لمبا چوڑا کام ہے, نبوت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے. بس ہمارے نبی دعوت و تبلیغ میں گئے تو بھول گئے کہ میں مسجد میں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں. کن کو چھوڑ کے آیا ہوں؟ میں کن کو چھوڑ کے آیا؟ وہ دیہات والے. ہمارے نبی چلے, ظہر کے وقت میں ہمارے نبی مسجد میں آئے تو ہمارے نبی ٹھہر گئے, اس لیے کہ وہ صحابی ابھی بھی کونے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ کب سے نکلے ہوں گے؟ کب سے نکلے؟ رات سے. ظاہری بات ہے وہاں کسی نے ان کو کچھ کھلایا پلایا ہوگا. بھائی وہ غریبی کا زمانہ, کسی نے نہ کھلایا نہ پلایا. ہمارے نبی جب ظہر کے وقت میں آئے تو دیکھا کہ وہ تو ابھی بھی مسجد کے کونے میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. خیر جیسے ظہر کی نماز ہوئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ پھر سامنے آ گئے اور کہا اللہ کے رسول کچھ ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کچھ بندوبست ہوا ہو تو ٹھیک ہے, نہ ہوا ہو تو کوئی بات نہیں. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا قسم اللہ کی کچھ نہیں. کیا فرمایا؟ قسم اللہ کی میرے پاس کچھ نہیں ہے, اور کسی کو کہنے بھی شرم آتی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں اگر تو انتظار کر سکتا ہے تو اثر تک انتظار کر لے.
ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ انتظر یا اخی الی العصر، عصر تک اگر انتظار کر سکتا ہو تو کر لے، باقی میرے پاس کچھ ہے نہیں. اور یہ کہ اگر ہمارے نبی نے ایک دودھ کا پیالہ منگوایا اور وہ صحابی کو پلا دیا. بھائی دودھ کا پیالہ کم از کم ان کو پیٹ میں کچھ تو جائے. دودھ کا پیالہ پیٹ میں گیا. ہمارے نبی نے فرمایا ہو سکے تو عصر تک انتظار کرنا. پھر ہمارے نبی پھر چلے گئے. عصر کی نماز میں جب ہمارے نبی آئے اور عصر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ صحابی پھر سامنے کہا اللہ کے رسول کچھ انتظام ہوا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں. ارے کہو نا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں. تو کہا کہ میں جاؤں؟ ہمارے نبی نے کہا چلے جاؤ. اس لیے جاتے جاتے راستے میں کہیں مغرب پڑھنا پڑے گی اور جاتے جاتے عشاء ہو جائے گی، تم چلے جاؤ، اندھیرا بھی ہو جائے گا، چلے جاؤ. ویسے میرے پاس کچھ انتظام ہوا نہیں. وہ صحابی چہرہ، بھائی کوئی بھی صحابی ہو، کوئی بھی انسان ہو، چہرہ اتر جائے گا کہ نہیں اتر جائے گا؟ بھائی رات کا نکلا ہوا مسافر، فجر سے بیٹھا ہوا مسافر، عصر کا وقت ہو گیا، چہرہ بالکل اتر گیا. کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول جا رہا ہوں. جب وہ جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا بھائی ذرا ایک چیز تجھے دے دوں، جب تو آیا ہی ہے تو ایک چیز دے دوں. ایک کام کر، یہ باہر کسی کے پاس سے بوتل لے کر آ. کیا لے کر آ؟ بوتل سمجھتے ہیں نا، جس کو اردو میں کہتے شیشی اور عربی زبان میں کہتے قارورہ. عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اسی بالقارورہ و بالقصبہ، ایک بوتل لے کر آ اور ایک لکڑی لے کر آ. ایک بوتل لے کر آ اور ایک لکڑی. وہ گئے بیچارے. ایسا بھی تو فجر سے ظہر کچھ ملا نہیں، ظہر سے عصر کچھ ملا نہیں، ادھر ادھر کہیں گئے. ایک چھوٹی سی بوتل لے کر آئے اور ساتھ میں ایک لکڑی لے کر آئے. ہمارے نبی نے کہا بیٹھ جا، بٹھا دیا ان کو. وہ سوچنے لگے یہ بوتل اور یہ لکڑی، میں کچھ سمجھ میں آ رہا؟ یہ بوتل یہ لکڑی. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ وہ لکڑی دیکھو یوں لکڑی لی، ہمارے نبی نے یوں اپنی پیشانی پر گھمایا تو کیا آیا ہوگا؟ پسینہ. وہ بوتل میں ٹپکا دیا. پھر اس کے بعد ہمارے نبی نے اس طرح اپنے گھال مبارک پر لکڑی کو گھمایا، کیا آیا؟ پسینہ. وہ بوتل میں ٹپکا دیا. پھر وہ اپنی کلائیوں پر پھرایا اور پھر وہ پسینہ ٹپکا دیا. پھر اپنی پنڈلی پر گھمایا اور وہ پسینہ ٹپکا دیا. بوتل بھر گئی. بوتل بھر گئی. ہمارے نبی نے وہ لکڑی مبارک اپنے پاس رکھی اور کہا کہ جا یہ لے کر جا، اذهب بالقارورہ، جا لے کر جا. یہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا کروں گا؟ بھائی آج اگر کسی کو کوئی پسینہ دے تو لے کے جائے گا؟ ارے لے کے جائے گا؟ کتنا ہی بڑا شیخ الحدیث ہوگا، یوں پسینہ نکالے کہے گا مولانا یہ بدبو آتی، رہنے دو نا اپنے پاس. تو یہی کہے گا نا آج پسینے سے تو نفرت ہوتی. بھائی نفرت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب ہمارے نبی نے پوری بوتل میں پسینہ بھرا اور کہا کہ اذهب بهذه القارورہ، یہ بوتل لے کر جا. تو کہنے لگے ما افعل بهذا، کہا میں کیا کروں گا؟ بھائی پسینہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میں تو آپ کے پاس یہ کہہ کر آیا میری بیٹی کی شادی ہے، میں پسینہ مانگنے تھوڑی آیا تھا. یہ تو مذاق ہو رہا ہے پسینہ میں. ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا لے جا، اسی میں خدا برکت عطا کرے گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لے جا، اذهب بهذه القارورہ اللہ یبارک فیک، جا یہ بوتل لے کر جا، خدا اسی میں تجھے برکت دینے والا. وہ صحابی کہتے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں بوتل اٹھاؤ، لیکن نبی کا حکم تھا، اس سے وہ صحابی کہتے میں نے بوتل اٹھائی. لیکن وہ صحابی کہتے ابھی 3 قدم بھی نہیں چلا، اس میں ایسی خوشبو آنے لگی کہ ایسی خوشبو شاید کسی نے کبھی محسوس بھی نہیں کیا ہوگا. وہ صحابی کہتے 3 قدم چلا، خوشبو آئی اور اتنی خوشبو. وہ صحابی کہتے ہیں کہ پورے مدینے کے محلے کے مرد اور عورتیں جمع ہو گئے. کون جمع ہو گئے؟ جیسے میں باہر نکلا پورے محلے کے مرد عورتیں سب جمع ہو گئے کہ خوشبو کہاں سے، خوشبو کہاں سے، خوشبو کہاں سے. اور سب کہہ رہے کہ بھائی تو نے جو بوتل ہاتھ میں رکھا اس میں خوشبو آ رہی. اور میرے دوستوں اس میں کوئی شک نہیں ہمارے نبی کے پسینے میں بھی خوشبو تھی. ارے تھی نا. ایک بات بتا دوں، ایک صحابی حضرت حسان، کون؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو پوچھا اللہ کے رسول ہمارے پسینے میں بدبو آتی، آپ کے پسینے میں خوشبو آتی، کیوں؟ حضرت حسان نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے پسینے میں بدبو آتی، آپ کے پسینے میں خوشبو آتی، کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا حسان تیرا پسینہ تیرے گوشت سے تیار ہوا. تیرا پسینہ کس سے تیار ہوا؟ تیرے گوشت سے تیار ہوا، اس لیے اس میں بدبو ہے. اور میرا پسینہ اللہ کی قسم اللہ نے جنت کی نہروں سے تیار کیا ہے. تو جنت، اس کا مطلب ہوا کہ وہ بوتل میں پسینہ نہیں تھا بلکہ جنت کی خوشبو تھی. میں جنت کی. اب ہوا کیا؟ حدیث پاک میں لکھا وہ صحابی یوں بوتل لے کے جا رہے اور سب جمع ہو گئے اور سب کیا کہتے؟ سب کہتے بھائی ایک قطرہ تو دے دے، ایک قطرہ تو دے دے. یہ کیا کہہ رہے؟ کسی کو نہیں دوں گا، میرے پیچھے پیچھے چلو. بھائی وہ صحابی کیا کہہ رہے؟ میرے کون سی نماز کے بعد؟ عصر کی.
اب چلتے گئے کہیں مغرب کی نماز پڑھی، پھر چلتے گئے ان کا کہیں جھوپڑا تھا. لیکن میرے دوستوں جس گلی سے گزرتے، جس محلے سے گزرتے لوگ جمع ہو جاتے، اتنی بڑی جماعت ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں، وہ بیچارے غریب صحابی پورے کپڑے بھی نہیں، لیکن چاروں طرف سے لوگوں نے ان کو گھیر کر رکھا. وہ صحابی کہتے قسم اللہ کی، عشاء کے وقت میں میرے گھر میں پہنچا تو پورا میرا جھوپڑا پہلے سے بھرا ہوا تھا. میں پہلے سب کو خبر مل گئی کہ بہت بڑی جنت کی خوشبو لے کے آ رہے. کہتے میرا پورا جھوپڑا بھرا ہوا. کہتے میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز کے بعد میں نے سب کو کہا میں کچھ دوں گا نہیں، پہلے مشورہ تو کر لوں. کس سے مشورہ کر لوں؟ ہم لوگ بھی کرتے ہیں بیوی سے. میں کس سے مشورہ کر لوں؟ کہا میں میری بیوی سے مشورہ تو کر لوں، گھر والوں سے مشورہ تو کر لوں. خیر گھر والوں سے مشورہ ہوا، یہ بوتل لے کر باہر نکلے، لمبا چوڑا مجمع. کہا کس کو چاہیے؟ سب نے ہاتھ اوپر کر دیا، ہم کو چاہیے. کہا کہ ہاں 1 قطرہ دوں گا، 100 درہم لوں گا. کتنا دوں گا؟ 1 قطرہ. اور کتنا لوں گا؟ 100 درہم. اب میرے دوستوں لکھا عشاء کی نماز کے بعد جو یہ سلسلہ چلا، وہ صحابی بیچتے گئے، 1 قطرہ ادھر، 100 درہم ادھر، 1 قطرہ ادھر، 100 درہم ادھر. عشاء کے بعد سے جو سلسلہ چلا تو فجر تک، اور فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں آئے اور بیوی کو کہا کہ وہ بوتل تو بتاؤ. وہ بیوی نے جب بوتل دی، وہ صحابی کہتے اللہ کی قسم 1 قطرہ بھی اس میں سے کم نہیں ہوا تھا. 1 قطرہ بھی اس میں سے کم. میرے دوستوں یہ کس کا کمال ہے؟ میں کہوں گا یہ کس کا کمال ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا کمال ہے. میں کس کا کمال ہے؟ ہمارے نبی کے. جس سے ہم کو نفرت آتی ہے وہ نبی کے پسینے کا یہ کمال ہے. میرے موٹا وراچھا کے جوانوں جو میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں معاف کرنا، برا نہیں ماننا. جب نبی کا پسینہ اتنا مبارک ہے کہ اس میں جنت کی خوشبو ہے، جب نبی کا پسینہ اتنا مبارک ہے کہ اس میں جنت کی خوشبو ہے، تو قسم کھا کر کہو جس کا پسینہ اتنا مبارک ہوگا اس کا چہرہ کتنا مبارک ہوگا. ارے قسم کھا کے کہو جس کا پسینہ اتنا مبارک ہوگا کہ وہ صحابی مالدار بن گئے، وہ صحابی مالدار بن گئے جس کا پسینہ اتنا مبارک ہوگا. قسم کھا کے کہو کہ وہ نبی کا چہرہ ارے مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن آج ہم جوانوں کو وہ چہرہ اچھا لگتا ہے؟ ارے نبی کا چہرہ اچھا لگتا ہے؟ نہیں میرے دوستوں، داڑھی سے تو نفرت ہو گئی ہم لوگوں کو. ارے ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور میں جوانوں کو نہیں کہتا، میں تو کبھی کبھی دیکھتا مجھے موٹا بڑا اچھا میں نہیں معلوم، یہ تو میں آیا اور ابھی جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن میں نے تو کئی بوڑھوں کو دیکھا 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، وہ بھی سنڈے مارننگ. 60 سال 70 سال. میں کبھی کبھی کہتا ہوں ارے بھائی معافی چاہتا ہوں بزرگ بھائی، لیکن میں کہتا ہوں کہ ارے بھائی تو شوہر بنا، باپ بنا، دادا بنا، نانا بنا، لیکن افسوس ہے آج تک تو محمدی نہیں بنا. میں 70 سال کی عمر ہو گئی تو اب تک محمدی اب نہیں بنا تو کب بنے گا؟ میں باپ بنا، شوہر بنا، سب مٹھائیاں لٹائی گئی، دادا کا لیبل مل گیا، نانا کا لیبل مل گیا. ارے میرے دوستوں دادا اور نانا بننا بعد کی بات ہے، پہلے محمدی بن جا. میں پہلے محمدی بن جا. لیکن میرے دوستوں میں میرے جوان بھائیوں سے بھی کہوں گا، سچ بتانا میرے دوستوں، ہمارے نبی کے چہرے سے ہم کو نفرت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہونے کے لیے ہو رہی. آج سارے لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیوں مارے جاتے، ہم کیوں پیٹے جاتے، ہم کو کیوں ذلیل کیا جاتا. میرے دوستوں کوئی قصور نہیں، کوئی قصور نہیں. قصور یہی ہے ہم نے نبی کا دامن توڑا، خدا نے ہم کو توڑ کے رکھ دیا. آج بھی اگر ہم صحیح ہو جائے میرے دوستوں سارا معاملہ، اس سے کسی کو بلیم کرنا، کسی کو الزام دینا کوئی ضرورت نہیں. میرے دوستوں کسی کے اوپر انگلی مت اٹھا، اپنے آپ پر انگلی اٹھا. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تو نبی کے طریقے کے مطابق ہو جا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آج بھی تیری مدد کے لیے اتارنے کے لیے تیار ہے. میں تیار ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے دوستوں آج میں اپنے جوان بھائیوں کو دیکھتا ہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے بھائی، بڑا افسوس ہوتا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک انگلینڈ میں مجھے بھائی ملا، انگلینڈ میں مجھے ایک بھائی ملا، بھی یہ 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. انگلینڈ میں ایک بھائی مجھے ملا، اللہ اس کو بہت اچھا رکھے، اللہ اس کو بہت اچھا رکھے. وہ مجھے کہنے لگا مولانا آپ نے داڑھی پر کہا، پورا بیان داڑھی پر ہوا تو کہا مولانا آپ نے داڑھی پر کہا تو انشاءاللہ آئی ول کیپ بیئرڈ. اس نے انگریزی میں کہا کہ مولانا میں بھی داڑھی رکھوں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی رکھے گا. 2 ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی تو پھر کلین شیو. میں نے کہا تو نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ داڑھی رکھوں گا تو 2 ہفتے میں تھوڑی تو بڑھنا چاہیے، تیری تو بالکل داڑھی نہیں بڑھی. تو دھیرے سے کہتا ہے مولانا 2 مہینے کے بعد شادی ہونے والی ہے. کیا ہونے والی؟ ارے کون ہے کیا ہونے والی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں بھی کچھ پیشنٹ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے سوچا ہوگا کہ انڈیا میں نہیں باہر شادی کروں گا.
تو کہا کہ 2 مہینے کے بعد شادی ہونے والی. میرے دوستوں اس وقت اللہ کا احسان. حضرت تھانوی کی ایک بات یاد آ گئی. کس کی بات یاد آ گئی؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا اگر تیرے چہرے پر داڑھی ہوگی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر تیرے چہرے پر داڑھی ہوگی وہ لڑکی ملے گی جس کا فیصلہ آسمانوں پر ہوگا، جو تیرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی. اور اگر تیرے چہرے پر داڑھی نہیں، تو نے نبی کے چہرے کو توڑا اور کسی اور کا چہرہ بنایا. حضرت تھانوی فرماتے مجھے ڈر ہے وہ لڑکی ملے گی جس سے تو محبت کرتا ہوگا لیکن اوپر والا محبت نہیں کرتا ہوگا، اور تھوڑے دن میں تیرا گھر جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا. آج میرے دوست ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہمیں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں میرے دوستوں آج داڑھی رکھنا تو ہمارے جوان کو بہت بھاری پڑتا، جوان تو جوان بوڑھوں کو بھی بھاری پڑتا. ایک بات میرے دوستوں آپ سے کہوں، یہ داڑھی ہمارے نبی نے رکھی یا نہیں رکھی؟ صاف کہہ دو. اگر میں رکھی کہ نہیں رکھی؟ زور سے کہو نا، رکھی کہ نہیں رکھی؟ رکھی. داڑھی رکھی نا ہمارے نبی نے. اچھا میرے دوستوں ہمارے نبی نے رکھی، صحابہ نے رکھی، تابعین نے رکھی، اللہ کے ولیوں نے رکھی. بھائی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت بابا فرید الدین، قسم اللہ کی کوئی ولی نہیں بنتا جب تک اپنے چہرے پر نبی کا چہرہ نہ لے کر آئے. بھائی ضروری ہے کہ نہیں؟ بھائی ضروری ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے دوستوں دیکھو سب سے بڑی بات ہے گناہ چھوڑو. میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ گناہ چھوڑو. تو میں آپ سے یہی کہوں گا جب نبی کا پسینہ اتنا پیارا تو آپ کا چہرہ پیارا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خواجہ مجذوب ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. کون؟ خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، بہت اچھی بات لکھی، کہا کہ داڑھی رکھ لے. خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے داڑھی رکھ لے، قیامت میں اللہ کو کچھ مت کہنا، بس اتنا کہنا کچھ لے کر نہیں آیا تیرے محبوب کی صورت لے کر آیا، کچھ لے کر نہیں آیا تیرے محبوب کی صورت لے کر آیا. خواجہ مجذوب کہتے قسم اللہ کی اس جملے پر خدا تیری مغفرت کر دے گا. لیکن بھائی شرط ہے کہ داڑھی، ارے کہو نا داڑھی. اب تم میں نے کہا نا میرے دوستوں شریعت کا قانون کوئی بدل سکتا؟ آج تو ہمارے جوان اس پر اڑے ہیں کہ شریعت کا قانون بریک کرو، بدلو. کتنے لوگ کہتے ایک چھوٹی سی داڑھی رکھیں گے، پٹی بنا دیں گے اور کہیں گے مولانا ہو گیا. ایک بھائی مجھے کہتا مولانا، میں نے کہا یہ تھوڑی داڑھی، یہ شریعت نہیں، شریعت میں تو ایک مشت. بھائی کتنی؟ میں نے کہا یہ نہیں ہے. تو کہتا نہیں مولانا داڑھی کا مطلب ہے نشانی، مسلمان کی نشانی، میں نے نشانی بجا دی، ہو گیا. میں دوست معاف کرنا مجھے غصہ ہے. میں نے کہا کہ شریعت تیرے ابا کے گھر میں اتری تھی، میں قرآن تیرے ابا کے پاس اترا تھا تو ہو گیا. ارے میرے دوست نبی کہے نہیں ہوا تو 1,00,000 مرتبہ کہے گا پھر بھی ہونے والا نہیں. شریعت اس کا نام ہے میرے دوستوں. نبی نے جو کہہ دیا وہ شریعت، نبی نے جو کر لیا وہ شریعت. میرے دوستوں میری مرضی اور آپ کی مرضی کوئی شریعت نہیں ہے. اس لیے خیر میرے دوستوں میں ایک بات کہوں گا، ماشاءاللہ وہ جاوید بھائی کی شادی بھی ہونے والی. اللہ شادی میں تمام خرافات سے ہم کو بچائے. اور ایک بات میں نے آپ کے کانوں تک پہنچائی، جب نبی کا پسینہ مبارک ہوگا تو نبی کا چہرہ بھی، زور سے کہو نبی کا چہرہ بھی. تو بھائی تیار ہوتے ہو بھائی نبی کا چہرہ بنانے کے لیے؟ میرے دوستوں قسم اللہ کی بنا لو. یہ چہرہ بن جائے گا، اللہ اس پر مغفرت کے وعدے اتارے گا، اللہ اس پر رحمت کے وعدے اتارے گا. اور ایک بات آپ کو بتاؤ، ابھی کچھ روز پہلے میں نے کتاب پڑھی علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ کی، تفسیر کی کتاب. کس کی؟ علامہ قرطبی رحمت. اس نے عجیب و غریب حدیث میں لکھا ہے کہ جو داڑھی رکھتا ہے آسمان کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جو داڑھی رکھتا ہے آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لهم، اللہم ارحمهم، اللہم اسکنهم فی الجنہ، سبحان من زین الرجال باللعا. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اللہ جنہوں نے تیرے محبوب کا چہرہ بنا لیا، اللہ تو ان کے اوپر رحم کر، اللہ ان کو معاف کر، اور اللہ ان کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرما دے. تو میرے دوستوں داڑھی رکھا زمین پر اور آسمان کے فرشتے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. تو بھائی میرے موٹا بڑا اچھے کے بھائیو ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ ارے زور سے کہو بھائی ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ اور میرے دوستوں اپنی بات کو ختم کروں گا لیکن ایک وعدہ آپ سے لے کے جاؤں گا. میں جہاں بھی جاتا ہوں وعدہ لے کے جاتا ہوں. بھائی دو گے وعدہ دو گے مجھے؟ وہ پکا وعدہ دو گے انشاءاللہ؟ میں دوستوں دیکھو میں تو چلا جاؤں گا، پھر معلوم نہیں بعد میں کب ملاقات ہوگی، لیکن ایک بات ایسی دے کر جاتا ہوں کہ اگر ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو دنیا میں، لیکن اس بات پر آپ اور میں عمل کر لیں گے جیسے خدا نے موٹا وراچھا میں بٹھایا، امید ہے کہ اللہ جنت الفردوس میں بھی بٹھائے گا انشاءاللہ. ایک وعدہ میرے دوستوں لیکن کر لو، اللہ کے واسطے کر لو. میں کرتے ہوں انشاءاللہ.
ہاتھ اوپر کرو بھائی، سب وعدہ کریں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے ہر بھائی نے ہاتھ اٹھایا ماشاءاللہ۔ بھائی وعدہ کیا کر لو، یہ وعدہ کر لو کہ کل کی فجر سے لے کر، کل کی فجر سے لے کر میری موت کی شام تک میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب زور سے وعدہ کرو انشاءاللہ، زور سے۔ کب سے شروع کریں گے؟ کل کی، اور کب تک ہماری نماز قضا؟ میں وعدہ پکا کرتے ہو؟ ہاں، جو ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے کہہ دو، کہو، میں بھی کہتا ہوں بھائی، کہو انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ میں وعدہ پکا نا آپ کا؟ اگر آپ کا وعدہ پکا تو میں بھی ایک بات آپ کو بتا دوں میرے دوستوں، ایک بات بتا دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، ان کو بلایا، اس کو سننا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، علی ادھر آؤ، علی آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، علی فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، علی فجر کی 2 رکعت سنت کہاں پڑھ لے؟ گھر میں، اور فجر کی 2 رکعت فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، علی قسم اللہ کی، خدا تجھے 3 انعام دے گا۔ خدا تجھے کتنے انعام دے گا؟ 3۔ لیکن فجر کی 2 رکعت سنت کہاں پڑھنا؟ گھر میں، اور فجر کی 2 رکعت فرض کہاں پر پڑھنا؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، علی خدا تجھے 3 انعام دے گا، اور ہمارے نبی نے کہا، علی صرف تجھے نہیں، قیامت تک میرا امتی جو بھی عمل کرے گا اللہ اس کو 3 انعام دے گا۔ حضرت علی نے پوچھا کون سے 3 انعام؟ تو کیا فرمایا؟ نمبر 1 فرمایا، اللہ بے حساب روزی تجھے عطا کرے گا۔ بھائی کہہ دو نا، اللہ بے حساب، ضرورت ہے کہ نہیں؟ روزی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ابھی 2 ہفتے پہلے ایک بھائی میرے پاس آیا اتوار کے دن، مجھے کہتا مولانا تعویذ دو۔ میں نے کہا کائے کی تعویذ چاہیے بھائی؟ میں نے کہا میری دکان گھر میں برکت کی، دکان اور گھر میں برکت، سننا، دکان اور گھر میں برکت نہیں۔ اب میں بالکل جا رہا تھا اپنے گھر پر، تو میں نے جیب سے کاغذ نکالا اور میں نے اس میں کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد میں نے کہا دیکھ جہاں تیرا غلہ ہے وہاں پہ اس کو رکھ دینا، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ تو اس نے وہ تعویذ ہاتھ میں لیا، لیکن جاتا ہی نہیں بھائی، جاتا ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی جا، دے دیا تعویذ، ایک تو ویسے بھی تو لائن میں کھڑا نہیں تھا، اب وہ تو میں گھر جا رہا تھا تو مل گیا، دے دیا بھائی، چلا جا۔ تو کہتا مولانا اس سے کیا ہوگا؟ بڑی دو نا دیوار پہ لٹکا دوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ بڑی دو نا دیوار پہ لٹکا دوں۔ تو میں نے کہا بھائی اگر بڑی سے ہو جاتا نا تو میں میرے پورے گھر کی دیواروں پہ لٹکا دیتا، میں پورا میرا گھر تعویذ سے بھر دیتا، میرے گھر کی دیوار پر لٹکا دیتا، اگر اس سے گھر میں برکت ہوتی۔ میں نے کہا بھائی یہ تعویذ تو فیل بھی ہو سکتی، ایک کام کر لے، فجر کی نماز پڑھ لے۔ نبی نے قسم کھا کر کہا خدا تیرے گھر میں برکت عطا کرے گا۔ بھائی نمبر 1 پہلا انعام اللہ گھر میں۔ دوسرا انعام ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کس سے کہا تھا؟ علی سے، 2 رکعت فجر کی سنت گھر میں پڑھ لے، 2 رکعت فجر کی فرض مسجد میں پڑھ لے۔ دوسرا انعام ہمارے نبی نے فرمایا، بھائی بھائی میں جھگڑے، چچا بھتیجے میں جھگڑے، ساس بہو میں جھگڑے، سارے جھگڑے ختم کرنے کی ٹھیکیداری کون لے گا؟ کتنے ثواب ہو گئے بھائی؟ 2 ضرورت ہے نا دونوں کی۔ اور تیسرا ثواب کیا فرمایا؟ فرمایا علی فجر کی 2 رکعت سنت کہاں، فجر کی 2 رکعت فرض کہاں؟ تیسرا ثواب فرمایا تذکیر الشہادتین عند الموت، اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دے گا، اللہ موت کے وقت تجھے۔ اب بتاؤ میرے دوستوں، رزق میں برکت، گھر میں جھگڑے ختم، اور موت کے وقت۔ اب بتاؤ بھائی یہ تینوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اسے میرے دوستوں پھر ایک بار وعدہ کرو بھائی پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نمازی بن جا زمین پر، میں آسمان پر تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو میرے دوستو نماز پر اللہ نے بہت کچھ رکھا۔ میرے موٹا وراچے کے بھائیوں، بڑی مدت کے بعد حاضر ہوا ہوں اور پورے دل کے ساتھ ایک بات لے کر آیا ہوں۔ آج وعدہ کر لو، اللہ کے سامنے وعدہ کر لو کہ اللہ سب کچھ ہو لیکن میری نماز قضا۔ میں ہاتھ اوپر کر لے، ماشاءاللہ اللہ پورا کرے، اللہ یہ ہمارا ہاتھ اٹھانا قبول فرما لے۔ بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے بھائی، چلو دعا کر لیں، درود شریف پڑھیں، دعا کر لیں، اتنا پانی دے دیں۔
میں سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك مليك مقتدر. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. اللهم يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم پاپی ہیں، مجرم ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں تھوڑی سی بیماری آتی ہے، اللہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں. اے اللہ جب ہم دنیا کے درد کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم تیرے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہم تیرے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ تیرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو ایسا، پہاڑوں پر ڈالا جائے تو پہاڑ کے ٹکڑے ہو جائے، زمین پر ڈالا جائے زمین پھٹ پڑے، آسمان پر ڈالا جائے آسمان پھٹ پڑے. اے اللہ جو سر کے درد سے بے قرار ہوتا ہوگا وہ تیرے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے اللہ آج یہ مبارک رات میں، یہ دین کی مجلس میں، اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معلوم ہے مولا، اے پروردگار ہم کو معلوم ہے ایک دن ہم سب کو مرنا ہے مولا. اے اللہ مجھے بھی مرنا، ہم سب کو مرنا ہے مولا. اے اللہ ایک بھیک مانگتے ہیں مولا، قبول کر لے مولا. ایک بھیک مانگتے ہیں مولا، قبول کر لے مولا. اللہ موت سے پہلے ہم کو کلمہ نصیب کر دینا. اللہ موت سے پہلے ہم کو کلمہ نصیب کر دینا. ہم نے بہت سو کے بارے میں سنا ہے پروردگار. ہم نے بہت سو کے بارے میں سنا ہے کہ موت کے وقت اس کی زبان پر دکان، مکان، اے اللہ روپیہ، پیسہ، اللہ معلوم نہیں میری اور یہ میرے بھائیوں کی زبان پر کیا ہوگا، لیکن اللہ تیرے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ تم موت سے پہلے کلمہ نصیب کر دینا. اللہ موت سے پہلے کلمہ نصیب کر دینا. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کلمے کو چھین مت لینا. اے اللہ موت سے پہلے کلمے کو چھین مت لینا. اللہ موت سے پہلے ہمارے کلمے کو چھین مت لینا. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تیرا احسان، اللہ تیرا کتنا شکر ادا کرے مولا. تو نے ہمارے گناہ کو دیکھا، رات کے اندھیرے میں دیکھا، دن کے اجالے میں دیکھا، لیکن اللہ تو نے ہم کو کبھی بھوکا نہیں سلایا. اللہ کوئی رات پروردگار، کوئی رات تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا. اللہ کوئی رات تو نے ہم کو پانی سے نہیں تڑپایا. اللہ کوئی دن تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. ورنہ مولا ہم جانتے مولا تو روٹی کے واسطے تڑپا سکتا تھا، تو پانی کے قطرے پر تڑپا سکتا تھا. اللہ تو چاہتا تو ہمیں ننگا کر کے کسی گلی میں پٹک سکتا تھا، لیکن اے مولا تو نے ایمان دیا ہے، اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جیسے دنیا میں تو نے عزت رکھی ہے، اللہ آخرت کے میدان میں ذلیل مت کرنا. اللہ قیامت کے میدان میں ہم کو ذلیل مت کرنا. قیامت کے میدان میں ہم کو رسوا مت کرنا. اے اللہ قیامت کے میدان میں تیرے نبی سے آمنا سامنا ہوگا. اللہ تیرے نبی کے پاس ابو بکر اور عمر بھی کھڑے ہوں گے، صحابہ کی مقدس جماعت بھی کھڑی ہوگی. اللہ ان کے سامنے ہم کو لایا جائے گا. اے اللہ ہم کو ذلیل مت کرنا مولا. اللہ نبی کے سامنے، ابو بکر کے سامنے ہم کو ذلیل مت کرنا. اے اللہ اس وقت ہمارا نام اعمال مت کھولنا. اللہ اس وقت ہمارا نامہ اعمال مت کھولنا، ورنہ ہم سے بڑھ کر کوئی ذلیل نہیں ہوگا مولا. اے اللہ اس وقت ایک کام کروا دینا. اللہ ایک کام کروا دینا، تیرے نبی آگے بڑھے اور ہم نالائقوں کو گلے لگائے اور تیرے نبی ایک مرتبہ کہہ دے میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے. اللہ تیری قسم مولا، کبھی کبھی رات کے سناٹے میں خیال آتا ہے مولا،
اور اللہ تیری قسم جب خیال آتا تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا مولا. اے اللہ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں خیال آتا کہ نبی قیامت کے میدان میں تم ہوں گے اور ہم سب سامنے ہوں گے. اے اللہ وہ دن نہ بتانا، اللہ وہ دن نہ بتانا کہ تیرے نبی ہم کو دیکھ کر کہے کہ میں تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں. اے اللہ تیرے نبی نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا، کہاں جائیں گے مولا، کہاں جائیں گے مولا؟ تیرے نبی نے کہہ دیا میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا. اللہ بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا. اللہ بڑی مبارک گھڑی ہے مولا، بڑی مبارک گھڑی. اللہ تیرے نبی کی باتیں ہوئی ہے، بڑی مبارک گھڑی ہے. اے اللہ اس مبارک گھڑی میں ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے. اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے. اللہ ہماری ماں کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے مولا، بہت احسان ہے مولا. اللہ ماں نے کتنی مرتبہ کھانا نہیں کھایا ہمارے واسطے، ماں کتنی مرتبہ تڑپ گئی ہمارے واسطے، لوگوں کی گالیاں کھائی ہمارے واسطے. اے اللہ ہماری ماں، اللہ ہمارے ابا، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمر میں برکت دے دے، ان کو تندرستی عطا فرما دے. اللہ میرے ماں باپ کی عمر میں بھی برکت دے دے، اللہ ان کو بھی تندرستی عطا فرما دے. اللہ ان کے سائے کو ہمارے سر پر قادر قائم و دائم فرما دے. اور اللہ جن کی ماں اور جن کے ابا ان سے ناراض ہے اللہ تو ان کو راضی کر دے. اللہ تو مقلب القلوب ہے مولا، تو ماں کو بھی راضی کر دے، ابا کو بھی راضی کر دے. اس لیے کہ مولا اگر یہ راضی نہ ہوئے تو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے. اللہ اس مجمع میں بہت سے میرے بھائی بیٹھے ہیں، بہت سی میری ماں بہنیں بیٹھی. اللہ میں جانتا ہوں مولا کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا. اللہ اتنے بڑے مجمع میں کسی کی ماں کا، کسی کے ابا کا انتقال ہوا ہوگا. اللہ کون بیٹا جس کو ماں یاد نہیں آتی مولا؟ اللہ کون بیٹا جس کو اپنی ماں یاد نہیں آتی؟ کون بیٹا جس کو اپنے مرحوم ابا یاد نہیں آتے؟ اے اللہ ماں کا بولنا چلنا باتیں کرنا کون بھول سکتا؟ اے اللہ باپ کا پیار سے اپنا ہاتھ کندھے پر رکھ دینا اللہ کون بھول سکتا مولا؟ اے اللہ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے مولا، وہ اپنی قبر میں پہنچ گئے مولا. اے اللہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں ان کی قبر کے اندر نعمتیں لٹا دے، ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے، ان کی قبر میں جنت کا لباس اتار دے، ان کی قبر میں ہر قسم کی جنت کی ہوائیں چلا دے. اور اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے مولا، ان کو جنت کی سب نعمتیں دے دے مولا، اور ابھی دے دے مولا. اللہ ابھی دے دے مولا. اور اللہ دینے کے بعد ان کو بتا دے تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا، تو ان کو قبر میں بتا دے کہ تیرا نالائق بیٹا تیرے لیے دعا مانگ رہا ہے. اللہ ان کو بتا دے تیرا نالائق بیٹا تیرے لیے دعائیں مانگ رہا ہے. اللہ ان کو راضی کر دے مولا، اللہ ان کو راضی کر دے مولا، اللہ ان کو راضی کر دے مولا. اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبا ہے غیبی مدد سے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو صالح اولاد عطا فرما دے. جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جن کی شادی ہونے والی ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما دے. اور جو غیر شادی شدہ ہے ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما دے. اور جو شادی شدہ ہے اللہ میاں بیوی میں جوڑ پیدا فرما دے. اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد